بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک نیا سبجیکٹ شروع کیا تھا، ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی، مغربی فکر و فلسفہ کی تاریخ۔ تو مارٹن لوتھر سے ہم نے آغاز کیا تھا، ایک لیکچر ہمارا اس کے اوپر ہو گیا۔ اگرچہ یہ پہلا لیکچر تھا، اس میں چیزیں شاید مزید بہتر انداز میں ارینج ہو سکتی تھیں، اگرچہ مجھ سے اس طرح سے نہیں ہو پائیں، لیکن انسان لرن کرتا ہے، سیکھتا ہے، بہتری کی طرف جاتا ہے۔ چونکہ یہ دینی سبجیکٹس ہم بار بار پڑھاتے رہتے ہیں تو اس پہ ہماری گرپ زیادہ ہو جاتی ہے، یہ ذرا سائڈ کے سبجیکٹس ہو جاتے ہیں تو اس لیے اس میں کچھ کمی کوتاہی رہ بھی جاتی ہے۔ تو 2-3 تصحیحات بھی ہیں، کریکشنز بھی ہیں لاسٹ لیکچر کے حوالے سے۔ اس کے بعد آج کی جو شخصیت ہے میکیاویلی، اس کی طرف ہم جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک کتاب تھی احمد جاوید صاحب کی، تو میں نے شاید لاشعوری طور پہ اس کا نام یہ بول دیا، روایت کی قرات۔ تو یہ بیسیکلی تہذیب کی قرات کے نام سے اچھی کتاب ہے، فکری کتاب جسے کہتے ہیں۔ تو جن کا فکری ذوق ہو ان کو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک محاورہ جو ہے پتا کاٹنا، پتا کاٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو باہر کر دینا۔ ایک آدھ جگہ تو میں نے صحیح بولا پتا کاٹنا، 1-2 جگہ پہ جو ہے وہ پتا کاٹنا بن گیا۔ تو وہ اصل میں ریویو کر رہا تھا لیکچر، اور پہلا لیکچر تھا تو میں نے خود اس کو سنا، جب پبلش ہو گیا تو اس میں یہ 2-3 غلطیاں مجھے نظر آئیں۔ تیسری غلطی جو ہے اس کی طرف ایک صاحب نے بھی توجہ دلائی، میں نے خود بھی نوٹ کر لی تھی، ایک صاحب نے بھی توجہ دلائی۔ یہ لفظ جو ہے اس کو میں کنسائنس پڑھتا رہا، تو یہ لفظ لکھنے میں تو ایسی ہی ہے، ہماری جیسی انگریزی ہے، سیدھی سی بات ہے، ہمیں جو لکھا ہوا نظر آتا ہے ہم اس کے مطابق پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہ کنسائنس لکھنے میں ہے لیکن پڑھنے میں ایسا نہیں ہے، کانشنس اس کو پڑھتے ہیں۔ تو کانشنس، ہاں کانشنس، اب انگریزوں کی مرضی ہے، جیسے مرضی لکھیں BUT بٹ اور PUT پٹ، تو وہ ان کی مرضی ہے۔ تو خیر بہرحال تو یہ بھی ایک تصحیح ہے کہ اس کو بھی جو ہے وہ درست کر لیا جائے۔ ویسے میں نے شاید لیکچر کے نیچے میں بھی یہ لگا دیا تھا، نوٹ لگا دیا تھا۔ عموماً جو غلطیاں تھوڑی بہت رہ جاتی ہیں تو اس کا میں نوٹ لگا دیا کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بالکل 100% تو درست نہیں ہوتا۔ تو وہ صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی ایک آدھ غلطی لے کے لوگ پھر بہتر ہے آپ اس کی کریکشن کر لیں، لوگ پھر بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں، اور بات بھی ایسی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں بھی جو ایویلیویشن سسٹم ہوتا ہے تو اس میں A گریڈ آپ کا 90% پہ بنتا ہے، 100% تو کس کے آتے ہیں؟ تو مطلب A گریڈ کا مطلب یہ ہے کہ ڈسٹنکشن ہے۔ تو ایک آدمی اگر A گریڈ میں بھی کام کر رہا ہے، اس کا مطلب پھر بھی یہی ہوتا ہے کہ 90% وہ درست ہے، 10% اس کی کوئی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ خیر بہرحال اس قسم کی غلطیوں کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نظر انداز کرنا چاہیے، کسی کے بھی لیکچر میں ہو، چھوٹی موٹی غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں، وہ معصوم نہیں۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا مارٹن لوتھر کو، 1483 میں اس کی پیدائش ہوئی اور 1546 میں اس کی وفات ہوئی۔ آج ہم نے جس کو پڑھنا ہے اس کا نام ہے میکیاویلی۔ اردو میں آپ لکھیں گے مکاولی لکھ دیتے ہیں، مکیاولی لکھ دیتے ہیں، لیکن صحیح اس کی جو پروننسیشن ہے، تلفظ ہے، اگر گوگل ٹرانسلیٹر سے جائیں نا تو وہ میکیاویلی اس کو اردو میں لکھتا ہے۔ ویسے یہ مارٹن لوتھر سے پہلے ہے، کچھ پہلے ہے، یعنی ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، اس کی پیدائش ہے 1483 کی، مارٹن لوتھر کی، اور اس کی جو پیدائش ہے وہ 1469 کی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اس سے تقریباً جو ہے وہ آپ کہہ لیں کتنے سال پہلے ہو گئے، 14 سال پہلے ہے، اور وفات بھی اس کی اس سے پہلے ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دونوں مختلف جو ہے، یعنی کنٹمپریری تو ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ان کے اثرات کا ہمیں نہیں ملتا۔ مارٹن لوتھر ہم نے کہا تھا یہ جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے، ایسٹرن جرمنی کے اندر، ٹھیک ہے، اور یہ چرچ کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے، اس وقت چرچ کی کرپشن کے خلاف۔ میکیاویلی جو ہے یہ اٹلی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کی زبان جرمن ہے، اس کی زبان اٹالین ہے، جغرافیہ بھی مختلف ہے، زبان بھی مختلف ہے، کنٹمپریری ضرور ہیں، لیکن یہ بھی چرچ کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے۔ عجیب بات یہ ہے، مذہب کی 2 بحران تھے اس وقت یورپ کے اندر، ایک
ریلیجیس کرائسس تھا اور ایک پولیٹیکل کرائسس تھا. آج ہم ان دونوں بحرانوں سے گزر رہے ہیں, مذہبی بحران اور سیاسی بحران. اس وقت امت مسلمہ کے بھی دو بڑے بحران یہی ہیں. تو اس وقت یورپ کے اندر اس مذہبی بحران کے حوالے سے مختلف قسم کے سولوشنز آ رہے تھے, سیاسی بحران کے حوالے سے مختلف قسم کے سولوشن آ رہے تھے. جرمنی میں زیادہ مذہبی بحران تھا, مارٹن لوتھر نے وہاں پہ کام کیا. تو مارٹن لوتھر کی تحریک بیسیکلی پوری یورپ میں پھیل گئی, ٹھیک ہے, جو اس کی وہ چرچ کے خلاف اس کا جو 95 تھیسس تھا. اور پھر یہ بھی ہے, مارٹن لوتھر نے جو تھیسس لکھا وہ بھی تقریباً وہی سن بنتا ہے, یہ ہم آخر میں جا کے کنکلوڈ اس کو کرتے ہیں. مطلب یہ دونوں کنٹمپریری ہیں, ایک دوسرے کے اوپر ان کے اثرات نہیں ہیں, یعنی پیرالل آپ کہہ لیں کہ یہ دو افکار پیدا ہوئی, یہ نظریات پیدا ہوئی اس وقت کی کرپشن کے خلاف. ایک کا میجر فوکس چرچ کی کرپشن تھا, دوسرے کا میجر فوکس جو ہے وہ چرچ کے علاوہ پولیٹیکل جو کرائسس تھا وہ بھی تھا. تو میکیاویلی کی دو بڑی کتابیں ہیں, ویسے تو اس کے اور بھی کام ہیں. ایک دی پرنس کے نام سے, شہزادہ, ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ دی پرنس کے نام سے ہی کتاب ہے اس کی, میکیاویلی کی, ٹھیک ہے. یہ کتاب جو ہے نا اس کی شروع میں انہوں نے ایک میپ دیا ہے. یہ میپ جو ہے نا اس وقت کے حالات کو سمجھنے کے لیے اہم ہے جہاں یہ بیٹھا ہوا یہ افکار اور نظریات پیش کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں, یہ کرسر یہاں نظر آ رہا ہے, یہاں پر, ہاں آ رہا ہے, چلیں تھوڑا بہت آ رہا ہے. یہ جو ہے نا ریپبلک آف فلورنس کی ایک جمہوریہ تھی, یعنی اٹلی اس وقت متحد نہیں تھا, مختلف چھوٹی چھوٹی سٹی سٹیٹس کے اندر بٹا ہوا تھا, چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں تھیں جو آپس میں لڑتی مرتی رہتی تھیں. یہ سیاسی بحران تھا. تو یہ ریپبلک آف فلورنس کے اندر جو ہے یہ تھا اپنا جو میکیاویلی تھا. دوسری جو ریاست تھی, ایک تو نیپلس کی ریاست تھی, یہاں پر یہ نیپل کی ریاست تھی. پھر جو ہے نا وہ یہ تو نیچے سارڈینیا ہے, اور نیچے جو ہے وہ میرے خیال میں یہ کنگڈم آف سسلی ہے, ہاں یہ نیپلس کی ریاست ہے, کنگڈم آف نیپلز ہے. اور یہ جو ہے نا فلورنس کی ریاست ہے. اسی طرح اور چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ ریاستیں بنی ہوئی تھی جو آپس میں لڑتی رہتی تھی. یہ اوپر جو ہے وہ میلان کی ریاست بھی ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اٹلی ان حالات کے اندر اس نے دی پرنس کے نام سے جو ہے نا یہ کتاب لکھی. اور یہ کتاب جو ہے اس نے پھر ہدیہ کی ایک طرح سے لیٹر ٹو لورینزو ڈی میچی. لورینزو ڈی میچی جو ہے فلورنس کے اندر وہ خاندان تھا جس کے پاس حکومت آئی, ڈی میچی خاندان تھا. تو اس نے لورینزو کو یہ کتاب ہدیہ کی, گفٹ کی, عہدہ حاصل کرنے کے لیے. اس کو کہا کہ میں تمہیں حکومت کے گر سکھاتا ہوں, یعنی فلورنس کو تم نے کیسے, اس سٹی سٹیٹس کو تم نے کیسے کنٹرول میں رکھنا ہے, اور اپنے دشمنوں کو کیسے تم نے دبانا ہے, بغاوتوں کو کیسے تم نے کچلنا ہے. تو یہ میرے تجربات ہیں, یہ میرے مشاہدات ہیں, اور یہ عملی سیاست میں بھی رہا. یہ بیوروکریٹ تھا بہت بڑا, ٹھیک ہے. یہ ایسے ویسے نہیں تھا, کوئی تھیوریٹیکل نہیں تھا, یہ بالکل پریکٹیکل تھا. اس کا کنٹریبیوشن یہی ہے کہ اس نے تھیری سے نکال کے آپ کو پریکٹیکل میں لے آیا, آئیڈیالزم سے ریئلزم میں لے آیا. میں نے کہا چھوڑو وہ خیالی ریاستیں بنا رہے ہو, چھوڑو, میں تمہیں بتاتا ہوں اصل میں عملی سیاست کیا ہوتی ہے. تو بیسیکلی اس نے یہ دی پرنس لکھی تھی, اس کو جو ہے نا وہ یہ یور ہائنس پلیز ٹیک دس اسمال گفٹ ان دا اسپرٹ ان وچ اٹ از گیون, مطلب یہ اسٹڈی it carefully and you will find that my most earnest wish is that you should achieve the greatness that your status and qualities promise. مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں وہ والے مقام دے جو جس کا تم ڈیزرو کرتے ہو. تو یہ کتاب میں نے تمہارے لیے لکھی ہے, اور تھوڑی میری طرف بھی نظر کرم کرو, میں بھی بڑے برے حالات کے اندر ہوں, مطلب مجھے بھی کوئی کہیں لگا دو, کھپا دو, ٹھیک ہے. تو اس کے حالات زندگی کو ہم دیکھتے ہیں, پھر آپ کو یہ بات اصل میں سمجھ میں آئے گی. دوسری اس کی جو بڑی کتاب ہے وہ ہے ڈسکورسز آن لیوی. لیوی جو ہے یہ مطلب رومن ہسٹری کے اوپر اس نے کتاب لکھی تھی. تو اس نے اس کے اوپر حواشی چڑھائے. ڈسکورسز کا مطلب مباحث, ڈسکشنز. رومن ہسٹری, روم میں بیٹھا تھا نا, اٹلی کے اندر بیٹھا تھا. تو روم کی جو قدیم تاریخ تھی اس کے اوپر اس نے گویا کہ نوٹس لگائے ڈسکورسز کے نام سے.
یہ دو کتابیں اس کی بنیادی ترین کتابیں ہیں جہاں اس کی پولیٹیکل فلاسفی ہمارے سامنے آتی ہے. یہ بیسیکلی اس کی دو پولیٹیکل فلاسفی ہیں, یہ ایک نہیں ہے. ان دو کتابوں میں اس کے دو چہرے سامنے آتے ہیں. اس پہ ہم آگے چل کے جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. خیر بہرحال تو ابھی جو ہے نا ہم چلتے ہیں آگے اس کی طرف, میکیاویلی کی طرف. اچھا, کچھ اس کو میں نے تھوڑا سا سلائیڈز کو اس دفعہ ذرا زیادہ منظم کرنے کی کوشش کی ہے. میکیاویلی جو ہے, اس سے پہلے جو بحث چل رہی تھی فلاسفی کے اندر وہ یہ تھی کہ حکمران کو کیسا ہونا چاہیے. اس نے کہا نہیں, یہ بیکار کی بحث ہے کہ حکمران کیسا ہونا چاہیے. جیسے ہمارے ہاں حکمران جو ہے خلیفہ کیسا ہونا چاہیے, خلیفہ کے یہ اوصاف ہیں, مطلب عادل ہو, ٹھیک ہے, حکمران جو ہے وہ جسٹ ہو, حکمران جو ہے وہ نیک ہو, ٹھیک ہے, مطلب ظلم نہ کرنے والا ہو, دس اینڈ دیٹ جو بھی جو ہے. اس نے کہا چھوڑو اس بات کو. جیسے افلاطون نے کہا کہ حکمران فلسفی ہونا چاہیے, فلاسفر ہو, اس کے پاس بڑی دانش ہو, وزڈم ہو, فلاں ہو, ڈمکان ہو, ٹھیک ہے. اسی طرح سین اگسٹین تھا, یہ بھی متکلم تھا, عیسائی متکلم تھا. اس نے کہا کہ بھائی جو ریاست ہے نا یہ خدا کا شہر ہونی چاہیے, یعنی خدا گویا کہ مطلب ایک زمینی فارم میں ہمارے پاس موجود ہو. اسی طرح جو ہے اور بھی مختلف لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی تھی. یعنی اسٹیٹ کے اندر ریلیجن کا کانسیپٹ, ایتھک کا کانسیپٹ لوگ دے رہے تھے. اس نے آ کے کہا کہ ریاست کیسی ہونی چاہیے, حکمران کیسے ہونا چاہیے, اس کو چھوڑو. اصل بات یہ ہے کہ حقیقت کو دیکھو. حقیقت یہ نہیں ہے کہ کیا ہونا چاہیے. اب بڑا کویسچن جو ہے نا, ہمیشہ فلاسفی کے اندر سب سے بڑا کویسچن یہی رہا ہے کہ ریالٹی کیا ہے, ٹروتھ کیا ہے, سچ کیا ہے. تو ابھی تک وہ جو بحث کر رہے تھے نا جس پرسپیکٹو میں, وہ یہ کہ حقیقت کیا ہونی چاہیے, یعنی حکمران کیسا ہو, ٹھیک ہے, دنیا کیسی ہونی چاہیے, خدا کیسا ہو, دس اینڈ دیٹ, یہ انسان کیسا ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے نہیں اس کو چھوڑو. ریالٹی یہ نہیں ہے کہ کیا ہونا چاہیے, ریالٹی یہ ہے کہ کیا ہے, امر واقعہ میں کیا ہے. تو یہ اس نے گویا کہ ریالٹی کو دیکھنے کا پرسپیکٹو بدل دیا. ٹھیک ہے, اس نے کہا ریالٹی کیا ہونی چاہیے, شوڈ بی کو چھوڑو, واٹ از ریالٹی, ریالٹی ہے کیا. حکمران کیا ہونا چاہیے, اس کو چھوڑو, کیسا ہونا چاہیے, حکمران ہیں کیسے, یہ دیکھو. اب جب آپ اس کو اسٹڈی کرو گے کہ وہ کیسے ہیں تو پھر آپ کو سیاست اصل میں سمجھ میں آئے گی. ورنہ تو آپ ایک امیجنری, ایک خیالی تخیلاتی دنیا کے اندر رہ کے سیاست کو ڈسکس کر رہے ہو جس کا اس تمہاری پریکٹیکل ورڈ سے کوئی تعلق ہی نہیں. یعنی ان لوگوں کو ڈسکس کر رہے ہو جو فرشتے ہیں. تو دنیا میں انسان آباد ہے. ہاں, اس کی جو اپروچ تھی اس کو کہتے ہیں یہ ریئلزم کا قائل تھا. اس سے پہلے آئیڈیالزم تھا نا, آئیڈیالزم میں آپ تخیلاتی ہو جاتے ہو نا, یہ ریئلسٹ تھا. تو وہ یہ کہتا ہے بھئی دیکھو سیاست کیا ہے, سیاست سازشوں کا نام ہے, سیاست دھوکوں کا نام ہے, سیاست جنگ و جدال کا نام ہے, سیاست فراڈ کا نام ہے, سیاست کیا ہے, سروائیول کا نام ہے, یعنی اپنی بقا کا نام ہے. مطلب ریاستیں اپنی بقا چاہتی ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ ریاستیں جو ہے وہ سیاست میں کیا کرتی ہیں, دھوکہ دیتی ہیں, فراڈ کرتی ہیں, جنگ و جدال کرتی ہیں, سازشیں کرتی ہیں. یہ ساری سیاست ہے. بس یہ اصل میں سیاست ہے. وہ جس کو تم پڑھے کہ یہ ہونی چاہیے وہ دنیا میں ہے ہی نہیں, فائدہ اس کو پڑھنے پڑھانے کا. تو اس نے گویا کہ ایک جسے کہتے ہیں کہ جی حقیقت پسندانہ گفتگو کی سیاست کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے. خیر بہرحال یہ تو وہ تناظر تھا جس تناظر میں اس نے گفتگو جو ہے وہ شروع کی. دو پوائنٹ آف ویو تھے اس وقت, دو پرسپیکٹو تھے. پہلے تو یہ تھا کہ سیاست جو ہے نا وہ ایتھیکل ہونی چاہیے, یعنی اخلاقی نقطۂ نظر سے سیاست کو ڈسکس کیا جا رہا تھا. فلاسفی کے بڑے جو موضوعات تھے نا, میٹا فزکس تھا نا, میٹا فزکس میں ایک تھیالوجی آ جاتی تھی, الہیات, خدا کی صفات, ٹھیک ہے. دوسرا جو بڑا موضوع تھا فلاسفی کا وہ ایتھکس تھا, ٹھیک ہے. تو اب ایتھکس کے حوالے سے وہ گفتگو کرتے تھے. تو اخلاقی نقطہ نظر یہ کہتا تھا کہ جی حکمران کو جسٹ ہونا چاہیے, حکمران کو جو ہے اس کے جو کنڈکٹ ہے وہ مورل ہونا چاہیے, یعنی با اخلاق ہونا چاہیے, اس کو نیک ہونا چاہیے, ورچوئس ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو وہ کسی کے اوپر ظلم نہ کرے, اس کی حکومت ظلم سے قائم نہ ہو, ٹھیک ہے. تو اس کا کہنا یہ تھا کہ نہیں یہ ساری باتیں چھوڑو, اصل چیز یہ نہیں ہے کہ حکمران کیسا ہونا چاہیے, اصل چیز یہ ہے کہ ریاست باقی رہنی چاہیے. ریاست باقی ہے تو حکمران بھی ہے, اور
شہری بھی ہیں. ٹھیک ہے, اب بتاؤ کہ ریاست کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ اگر حکمران کے نیک ہونے سے باقی رہ سکتی ہے تو اس کو باقی رکھ لو, اس کو نیک بنا لو. اور اگر ریاست باقی رہ سکتی ہے اس کے سازشی ہونے سے, تو پھر اس پہ زور دو کہ اس کو سازشی ہونا چاہیے. اصل چیز ہے سروائیول. ہم ہوں گے تو اگلا سوال پیدا ہوگا, ہم ہیں تو اگلا سوال ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا کہ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ریاست کی بقا ہے. اگر تو اخلاقیات سے آپ کی ریاست بچ جاتی ہے تو فبیا, ٹھیک ہے, اخلاق کا درس دو عوام کو بھی اور اپنے حکمران کو بھی, نیک بن جاؤ جتنے بن سکتے ہو. لیکن اگر نیک بننے سے جو ہے تمہارا کام نہیں چل رہا, ریاست تمہاری نہیں بچ رہی, ڈوب رہی ہے, تو پھر ایسی اخلاقیات کو سائڈ پہ کرو اور اپنی ریاست بچاؤ. تو مطلب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نزدیک ایک نیک حکمران, ایک عادل حکمران اگر ملک تباہ کر دے تو اس سے بہتر وہ ظالم حکمران ہے جو ملک بچا لے. اب بات سمجھیں, یعنی دو اگر حکمرانوں کا کمپیریزن آپ کریں, ایک نیک ہے, تہجد گزار ہے, پرہیزگار ہے, 5 وقت کا نمازی ہے, ٹھیک ہے, ملک نہیں چل رہا اس سے, تو یہ بیکار ہے, اس کو پھینکو پڑے. دوسرا ہے جو ملک چلا رہا ہے, لوگوں کو صحیح ریاست کو اس نے دنیا کے اندر مقام اور مرتبہ دے رکھا ہے, آپ کی آن بان شان ہے, ٹھیک ہے, پوری دنیا کے اندر. بھلے عامر ہے, ڈکٹیٹر ہے, چھوڑو, یہ ثانوی بات ہے کہ عامر ہے, ڈکٹیٹر ہے, ٹھیک ہے, اس کو لے کر آؤ, اوپر لے کر آؤ اس کو. ہے تو اصل چیز ہے ریاست کو چلانا. آج بھی ہمارے یہاں یہ سوال ہے ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کے اندر. تو گویا کہ میکیاویلی کے نزدیک اگر فوج اچھے سے ریاست کو کنٹرول کر کے چلا لیتی ہے تو پھر چھوڑو, جمہوریت کے اوپر 4 حرف بھیجو, سائڈ پہ کرو اس کو. ٹھیک ہے, مطلب وہ جمہوریت پہ لعنت بھیجو جو تمہارے ہاں ریاست کے ٹکڑے کر دے, ریاست کو بانٹ دے, اور جو تمہارا کنٹرول ہے ریاست کے اوپر سے وہ ختم ہو جائے, اور تمہاری جو ہے وہ ریاست ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے. اس سے بہتر وہ آمریت ہے جو ریاست کو کنٹرول کر لے. مطلب یہ اس کا نقطہ نظر تھا. اس کے نزدیک اصل چیز جو ہے وہ ریاست, کیونکہ جہاں یہ اب دیکھیں نا جن حالات کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے, ان حالات میں یہ دیکھ رہا ہے کہ جی ریاستیں لڑ رہی ہیں, مر رہی ہیں, انتشار ہے, کوئی جو ہے اسٹیبلٹی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے ہی نہیں. تو ایسے میں ظاہری بات ہے ان حالات میں اس کو یہی فکر سوجنی تھی. اصل میں یہ بھی ہو رہا تھا, ایک تو یہ یہاں پہ اٹلی کے اندر چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں تھیں جو آپس میں لڑ رہی تھیں, فلورنس کی, ہم نے کہا ملان کی, اور اسی طرح سے جو ہے وہ اور نیپلس کی, وینس کی ریاست بھی تھی. پھر یہ تھا کہ فرانس اور اسپین جیسے ممالک ان کے اوپر حملے کر رہے تھے. ٹھیک ہے, یہ بھی ان کے لیے مسائل تھے, وہ انویڈرز تھے. 1494 کے اندر فرانس نے اٹلی پہ حملہ کیا. اسی طرح 1527 میں جو ہے وہ بھی روم کو جو ہے وہ لوٹا گیا. تو یہ دیکھ رہا تھا کہ راتوں رات حملے ہوتے ہیں اور آپس میں یہ ریاستیں لڑتی ہیں, اتحادی بدل جاتے ہیں, الائز جنہیں ہم کہتے ہیں, ان کی وفاداریاں بدل جاتی ہیں, جو اوپر ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے, جو نیچے وہ اوپر ہو جاتا ہے. یعنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت زیادہ تھی. تو اس نے یہ چاہا کہ پولیٹیکلی ہم سٹیبل ہوں, روم جو ہے وہ پولیٹیکلی سٹیبل ہو. یہ اس کا مقصد تھا اس ساری تھیوری سے, کہ سیاسی طور پہ ہم کیا ہوں, مضبوط ہوں. یہ جو کیاس ہے, یہ جو انارکی ہے, یہ جو انتشار ہے, یہ ختم ہو جائے. مطلب ایک رات میں دوست دشمن بن جاتا ہے, دشمن دوست بن جاتا ہے. تو یہ سب کیا چل رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے یہ سب, یہ انارکی, یہ کیاس کیوں ہے؟ ایک غلط فیصلہ حکمران کا پوری ریاست کو تباہ کر دیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو پولیٹکس کی سمجھ نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھ رہا تھا ان حالات میں. خود یہ ویسے بیوروکریٹ رہا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ 1494 سے لے کے 1512 تک, یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ جی کوئی 18 سال بنتے ہیں. 18 سال جو ہے یہ فلورنس کی جو جمہوریت تھی, ریپبلک تھی, ریپبلک آف فلورنس, وہاں پہ یہ بیوروکریٹ رہا. ٹھیک ہے, تو 1512 میں جو یہاں ایک ڈیمیچی خاندان تھا فلورنس کے اندر, وہ پہلے تو باہر تھا, اب وہ واپس آ گیا. مطلب ریاستیں آگے پیچھے ہو رہی تھیں, تو وہ ڈیمیچی خاندان واپس آ گیا. جب وہ واپس آیا تو ظاہری بات ہے, جب وہ خاندان واپس آیا تو انہوں نے پچھلوں کو کیا کی, سزائیں دی. تو اس کو بھی انہوں نے سزا دی, جیل میں ڈالا, تشدد کیا. پھر اس کو تھوڑا جو ہے وہ فلورنس سے باہر ایک باغ میں جو ہے وہ اس کو بھیج دیا, جسے ہم کہتے ہیں, کیا کہیں گے ہم اس کو,
ڈپورٹ کر دیا. ٹھیک, تو اس باغ میں بیٹھ کے پھر اس نے اپنی کتابیں لکھی. فارم ہاؤس تھا اس کا, دی پرنس اور ڈسکورسز کے نام سے. پہلی کتاب تو اس نے لکھی کہ یہاں فلورنس میں حکومت بدل گئی ہے, تو میں چونکہ پچھلی حکومت کا 18 سال وفادار رہا تھا, تو اب انہوں نے مجھ پہ تشدد کیا نئی حکومت والوں نے, تو اس نے پھر اس نئی حکومت کا جو ڈیمیچی خاندان تھا اس کو خوش کرنے کے لیے اس نے دی پرنس کے نام سے کتاب لکھی تھی کہ مجھے یہاں عہدہ دو, مجھے سیاست کی سوجھ بوجھ ہے. لیکن انہوں نے اس کو گھاس نہیں ڈالی, انہوں نے اس کو نظر انداز کیا. تو مطلب طاقت کے حصول کے لیے اس نے کتاب لکھی. خوشامد بھی اس نے کی اس کتاب کے مقدمہ کے اندر. اگر آپ دی پرنس کا مقدمہ پڑھیں نا, ڈیمیچی خاندان کی خوشامد بھی کی, لیکن اس کو وہ عہدہ نہیں ملا. لیکن بہرحال اس کا فکر پھیل گیا. فکر ایسا پھیلا کہ اس وقت پوری دنیا کی سیاست اس کے جو ہے نا وہ سیاسی افکار کے اوپر کھڑی ہے. ٹھیک ہے, تو جلا وطنی میں اس نے پھر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی 2 کتابیں اس نے لکھی تھیں. اور یہ کتاب جو ہے وہ اس نے پہلی کتاب جو لکھی تھی کوئی تقریباً 1513 میں غالباً, دی پرنس, اور 1513 میں ہی اس نے دوسری کتاب شروع کی. یعنی 1512 میں تو انقلاب آیا نا فلورنس کے اندر, تو اگلے سال اس نے کتاب لکھی تھی جلا وطنی کے دوران. دوسری کتاب ڈسکورسز نے لکھی 1513 میں شروع کی, 1517 میں اس نے ختم کر لی تھی, مطلب مکمل کر لی تھی نا. تو دی پرنس کے اندر اس نے بگڑی ہوئی ریاست کے بارے میں گفتگو کی. یعنی جہاں انارکی ہے, کیاس ہے, کرپشن ہی کرپشن ہے, اس ریاست کو آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں, یہ اس نے دی پرنس میں کہا. ڈسکورسز کے اندر اس نے کہا کہ ایسی ریاست جب حالات ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں دی پرنس کے اندر یہ ڈکٹیٹرشپ کی بات کرتا ہے. حکمران ہو خوب, بلکہ وہ کہتا ہے اس کو ظالم ہونا چاہیے. اگر اس نے حالات کنٹرول کرنے ہیں نا, اس کو ڈکٹیٹر ہونا چاہیے. دی پرنس میں وہ یہ بات کرتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے جب سارے بدماش نیچے جمع ہو جائیں نا, کرپشن زیادہ ہو جائے نا, پھر بدماشی کے بغیر آپ اصلاح نہیں کر سکتے. ہاں, جب لوگوں کی اصلاح ہوئی ہو کسی درجے میں, ٹھیک ہے, لوگ تعلیم یافتہ ہوں, ایجوکیٹڈ ہوں, پھر وہ ڈسکورسز میں ریپبلک کا, جمہوریہ کا کانسیپٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے 2 مختلف حالات میں اسٹیٹ کے بارے میں 2 مختلف اس کے نظریات ہیں, 2 مختلف سیاسی نظریات ہیں. اب یوں کہہ سکتے ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ کا حامی نہیں ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر ریاست بہت بگڑی ہوئی ہے نا, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈکٹیٹرشپ ضروری ہے. پھر جب وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ ریپبلک کی طرف آ جاؤ, پھر جمہوریت کی طرف آ جاؤ اس کو چلانے کے لیے. یعنی ڈکٹیٹرشپ مستقل حل نہیں ہے, لیکن ڈنڈا جو ہے نا بگڑوں ہوں کا پہلا حل ہے. یہ اس نے جو ہے وہ اپنا اس کا آپ کہہ لیں کہ جی نتیجہ نکالا. تو 1400 ہم نے کہا 69 میں اس کی پیدائش ہوئی, 1469 میں. متوسط گھرانہ تھا, مڈل کلاس سے تعلق رکھتا تھا, تو فلورنس کے اندر ہی یہ پیدا ہوا. ہم نے کہا 1400 جو ہے نا وہ اس نے 94 یا 98 سے لے کے 1512 تک اس نے جو ہے وہ وہاں پہ ایک بیوروکریٹ کے طور پہ زندگی گزاری فلورنس میں. اور یہ دوسرے ممالک میں بھی آتا جاتا رہا, جرمنی میں, فرانس میں, ٹھیک ہے, اور اس کو مطلب سیاستدانوں کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. لیکن 1512 میں جب میڈیچی خاندان واپس آ گیا فلورنس میں, جمہوریہ کا خاتمہ ہو گیا, دوبارہ بادشاہت لوٹ آئی, تو پھر اس نے دی پرنس لکھی اس کے لیے. تو 1513 میں اس کو قید کیا گیا, تشدد کا نشانہ بنایا گیا, پھر اس کو فارم ہاؤس میں جلا وطن کر دیا گیا. پھر اس نے جو ہے وہ اپنی 2 کتابیں لکھی, دی پرنس اور دوسرا جو ہے وہ ڈسکورسز. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے سیاست کو مثالی تصورات سے نکالا, آئیڈیالزم سے نکالا پولیٹکس کو, اور اس کو حقیقت پسندی کی طرف یعنی ریئلزم کی طرف لے کر آیا کہ ریالٹی کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹڈی مین ایز دے آر. اس نے کہا یہ فلسفے میں ڈسکس کی جا رہے ہیں انسان ایسا ہونا چاہیے, انسان ایسا ہونا چاہیے, چھوڑو یار انسان کیسا ہونا چاہیے, انسان کیسا ہے یہ ریالٹی ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا انسان خود غرض ہے, انسان لالچی ہے, مطلب جو اس کی خصلتیں اس کو نظر آ رہی تھی, ظاہری بات ہے. ٹھیک ہے, انسان ظالم ہے. انہوں نے کہا انسان یہ ہے, اب اس کے اوپر ورکنگ کرو, یہ دنیا چلا رہا ہے. وہ انسان جو تم نے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انسان ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, اس انسان کو دنیا میں وجود ہی کوئی نہیں ہے, اس کو ڈسکس کیے جا رہے ہو, فلسفہ بکھاری جا رہے ہو, فائدہ اس کا کیا ہے؟
یہ تھا بیسیکلی آئیڈیلزم اور ریئلزم کا فرق. یہ دو اسکول آف تھاٹ باقاعدہ بن گئے فلاسفی کے اندر, آئیڈیلسٹ اور ریئلسٹ. آئیڈیلسٹ سوچتے ہیں اپنے خیالوں میں ہونا کیا چاہیے, ٹھیک ہے. ریئلسٹ سوچتا ہے کہ بھئی ہے کیا, ریئل حقیقت پسند بن. جیسے ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں نا, یار خیالوں سے نکلو, اپنے ارد گرد دیکھو, حقیقی دنیا کے اندر رہو, کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کہتا تھا انسان خود غرض ہے, ٹھیک. انسان جو ہے وہ بدلنے والا ہے, بہت جلد اپنی وفاداری تک بدل لیتا ہے. کتا نہیں بدلتا لیکن یہ بدل جاتا ہے, لائلٹی جو ہے اس کی بدل جاتی ہے. وہ دیکھ رہا تھا, اب دیکھیں پالیٹکس میں یہی ہوتا ہے, وفاداریاں بدلتے ہیں کہ نہیں. ہمارے ایک اصطلاح ہوتی ہے لوٹا وہ کیا ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاداری کتنی بدلتی ہے. وہ ایک پارٹی سے دوسری, دوسری سے تیسری, پھر تیسری سے پھر دوسری, پھر پہلی, جہاں اس کو مفاد نظر آتا ہے وہاں وہ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا ایک تو یہ کہ انسان اپنی وفاداریاں بدلنے والا ہے, دوسرا خود غرض ہے. یعنی اصل چیز یہ ہے کہ اپنا پتر ہے, سب سے پہلے وہ اپنا انٹرسٹ سامنے رکھتا ہے, بس. نہ کوئی بادشاہ, نہ کوئی ماں باپ, نہ کوئی پڑوسی, نہ کوئی بہن بھائی, سب سے پہلے میں. یہ انسان ہے. تیسرا کیا ہے, فریب کار ہے, دھوکے باز ہے انسان, اپنے انٹرسٹ کے لیے دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا, وفاداریاں بھی بدل جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ اصل میں انسان ہے. تو حکمران کو یہ نہیں کرنا کہ کیسے انسان اس نے پیدا کرنے ہیں. جو حکمران ہے نا, اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے ان کو ایسا بنانا ہے, اس نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیسے ہیں, یہ اسٹڈی کرے, پھر آپ کہے کہ ان کے اوپر میں نے حکومت کرنی ہے. اس کا کام یہ نہیں ہے کہ اس نے مطلب شہریوں کو جو ہے کوئی اخلاقی تربیت دے کے, کوئی مطلب مورل لیسن سکھا کے کہیں کسی جگہ پہ, مقام پہ, مرتبے پہ پہنچانا ہے اخلاقی اعتبار. اس کا یہ کام ہی نہیں, اس کا یہ وظیفہ ہی نہیں ہے. اس نے صرف یہ دیکھنا ہے, یہ نوٹ کرنا ہے کہ یہ ہیں کیا, یہ شہری ہیں, اب یہ ہیں تو اب ان کو میں ایسے کنٹرول کر سکتا ہوں, بس. یہ حکمرانی ہے بس, اور ایکچوئل میں یہی ہو رہا ہے. اور اصل حکمران وہی ہے, بہترین حکمران وہی ہے جو سمجھتا ہے اپنی عوام کو اور پھر اس کے مطابق ان کو ڈیل کرتا ہے. یہ ریئلزم ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ از دس رائٹ, اس سوال کو ہی چھوڑ دو, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, چھوڑ دو. ڈز دس ورک, یہ کام کرے گا, بس. کام کرے گا, کرو. کیا چیز کام کرتی ہے؟ ڈکٹیٹرشپ, چلاؤ. جس چیز سے کام چلتا ہے آپ کا, فائل رکنی نہیں چاہیے آپ کی. رشوت سے چلتی ہے, لگا دو رشوت کے پہیے, کام نہیں رکنا چاہیے. ریاست کو چلنا چاہیے, ریاست کا پہیہ چلنا چاہیے, ٹھیک ہے. ظلم سے چلتا ہے, ظلم سے چلاؤ. عدل سے چلتا ہے, عدل سے چلاؤ. جھوٹ سے چلتا ہے, جھوٹ سے چلاؤ. سچ سے چلتا ہے, سچ سے چلاؤ. اصل چیز ہے سروائیول. تم نے ایز این انڈیویجول بھی باقی رہنا ہے, ایز اے نیشن, ایز اے اسٹیٹ بھی باقی رہنا ہے. تو سروائیول تمہارا کس میں ہے؟ مطلب زیادہ ریئلسٹک ہو گیا نا, اب بات سمجھ, زیادہ ریئلسٹک ہو گیا نا, آئیڈیالزم سے نکل گیا. پھر اس نے تصورات بھی بدلے. ورچو کا کانسیپٹ, اب تک اخلاقیات کے اندر ورچو کا کانسیپٹ, نیکی کا تصور کیا تھا؟ نیک اعمال کرنا, ٹھیک ہے. اس میں ایتھکس بھی آ جاتے تھے, اخلاقیات بھی آ جاتے تھے, اس میں ورشپ بھی آ جاتی تھی, عبادت بھی آ جاتی تھی, صدقہ خیرات, ویلفیئر کا کام بھی آ جاتا تھا. اس نے تصورات ہی بدل دی. اس نے کہا ورچو یہ نہیں ہے, چھوڑو, یہ نیکی میں لگے ہوئے ہیں, عبادت میں, ویلفیئر کے کام, خدمت خلق, ایتھکس, اخلاقیات, یہ کوئی نیکی نہیں. میں تمہیں بتاتا ہوں نیکی کیا ہوتی ہے. اس نے کہا نیکی بیسیکلی وہ ہے کہ جو 4 پلرز کے اوپر کھڑی ہو. ورچو کیا ہے, ٹھیک ہے. اگر تم نے دنیا کو نیک بنانا ہے تو ایسی نیکی کرو. اور یہ بیسیکلی اصل میں ساری تلقین کر رہا ہے حکمران کو. حکمران کے نیک ہونے کا کیا مقصد ہے؟ حکمران ورچوس ہونا چاہیے, نیک ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے گویا کہ ریالٹی کو نئی شیپ دے دی, حقیقت بدل دی نا. اب تک یہ تھا کہ حقیقت کیسی ہونی چاہیے, اس نے کہا نہیں, حقیقت جیسی ہے بس وہی حقیقت ہے. انسان کیسا ہونا چاہیے یہ نہیں, حقیقت یہ ہے کہ انسان کیسا ہے, کیسا ہونا چاہیے یہ حقیقت نہیں. تو اس نے کہا 4 چیزیں. پہلی چیز تو اسٹرینتھ, حکمران کے پاس قوت ہو, طاقت ہو, فزیکل بھی اور پولیٹیکل فورس بھی اس کے پاس ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. جیسے شیر جنگل کا بادشاہ ہے, اب اس کے پاس قوت ہے تو بادشاہ ہے نا, ٹھیک ہے. قوت کے بغیر وہ بادشاہ نہیں بن سکتا تھا, لیڈر تو نہیں بن سکتا نا بادشاہ جنگل کا. تو قوت, طاقت ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. دوسرا کیا, اسکل اس کے پاس ہو. حکمران کے پاس اسکل ہو. اسکل سے مراد
اسٹریٹجی کے علاوہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کننگ ہونا یہ بھی ایک سکل ہے. اچھا اس کی آگے مطلب ایک مشہور جو ہے نا وہ اس کی ایک کوٹیشن بھی ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ حکمران کے اندر بیک وقت شیر اور لومڑ ان دونوں کی خصلتیں ہونی چاہیے. یعنی وہ شیر جیسا طاقتور ہو، لومڑ جیسا چلاک ہو. اس نے کہا صرف طاقت سے سیاست نہیں آتی، صرف طاقت سے ریاستیں نہیں چلتی، طاقت اندھی ہوتی ہے. حکمران کو دھوکے باز ہونا چاہیے، کننگ ہونا چاہیے، ساشی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، فراڈی ہونا چاہیے. اب بات سمجھیں؟ اب سارے ایسے ہی ہیں کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. صرف جو طاقت کا ڈھول ہے، مثال کے طور پہ اب جیسے ٹرمپ ہے، ٹرمپ کو اب لوگ کیا کہیں گے؟ بیوقوف ہے، اسٹوپڈ ہے. چلو امریکہ کی طاقت اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں انسان کے پاس کوئی عقل مت بھی تو ہو نا. عقل مت ہے ہی کوئی نہیں. ایک بیان کے اندر جو ہے ایک وہ مطلب وہ تقریر کرتا ہے، اس کے اندر 2 منٹ کے بعد اس کا بیان بدل جاتا ہے. اسٹریٹ آف ہرمز ہم نے کھلوا دی ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کھلوانے کے لیے آ جاؤ، ہمارے ساتھ تعاون کرو، ہے ٹھیک ہے. تو بات یہ اس نے کہا سکل، اور سکل میں وہ کہتا ہے کننگ ہونا چاہیے، فراڈی ہو حکمران، چلاک ہو، پھر اس کی حکمرانی چلے گی. سازشیں کرنے والا ہو، ٹھیک ہے. تیسرا وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر بولڈنس ہو. حکمران اگر ڈرپوک ہوگا نا، مطلب بولڈنس سے مراد کیا ہے؟ ڈیسائسو ایکشن لے سکے. بعض اوقات وہ فیصلہ نہیں کر پاتا، کہتا نہیں ڈیسائسو ہونا چاہیے اسے. کرنا ہے حملہ، کرنا ہے کر دو، مر جائیں گے کیا ہے، ٹھیک ہے کرو. یہ جو اس کے اندر پاور ہوتی ہے نا، ڈیسیژن میکنگ پاور، یہ اس کے اندر بولڈنس، یہ جرت جو ہوتی ہے، فیصلے کی جرت لینا، ڈرنے والا نہ ہو، جھجکنے والا نہ ہو، ہیزیٹیشن کا شکار نہ ہو. اور چوتھا وہ کہتا ہے کنٹرول. یہ جو کائیوٹک سچویشن ہوتی ہے نا، انتشار، طوائف الملوکی پھیل جاتی ہے، کنٹرول کر لے اپنے جبر کے ساتھ، کنٹرولنگ پاور ہو اس کے اندر. تو یہ کہتا ہے اصل میں یہ ورچو ہے، یہ نیکی ہے جس کے ذریعے ریاست کھڑی ہوتی ہے، ریاست قائم رہتی ہے. ورنہ تو لوگ لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، انتشار ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، جنگ و جدال ہو رہا ہے، کوئی کنٹرول، کوئی نظام، کوئی قانون، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیاس اور انارکی ہے، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر ڈیسائسونیس ہو، مطلب ڈیسیژن کرنے کی صلاحیت ہو. دوسرا اڈیپٹیبلٹی ہو، حکمران کے اندر ڈھل جانے کی صلاحیت ہو، ہر ماحول میں ڈھل جائے، ٹھیک ہے، مولویوں کے ساتھ مولوی بن جائے، شرابیوں کے ساتھ شرابی بن جائے. اڈیپٹیبلٹی ہے، اڈیپٹیبلٹی ہو، ہر طبقے کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈھل جائے. اس کا ایک رنگ نہ ہو، اس کا ہر رنگ ہو. یعنی کسی طبقے کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. پھر بولڈنس کی بات کی اس نے. پھر ایجنسی کی ایک بات کرتا ہے. ایجنسی مطلب تقدیر کو موڑنے کی صلاحیت ہو اس کے اندر. یہ آگے اس کی ورچو اور فارچونا آگے کانسیپٹ اس کا آ رہا ہے. تقدیر کا اس کا ایک اپنا کانسیپٹ ہے نا, ٹھیک ہے. نیکسٹ اس کا ہے کانسیپٹ جو ورچو کے بعد دوسرا کانسیپٹ اس کا فارچونا کا ہے, قسمت. وہ کہتا ہے کہ آدھا آپ کے ہاتھ میں ہے, حکمران کے ہاتھ میں ہے. آدھا فیصلہ کہ ریاست کیسی ہونی چاہیے, حکومت کیسی ہونی چاہیے, دنیا کیسی ہونی چاہیے, یہ انسان کے ہاتھ میں ہے 50%. 50% فارچون ہے, قسمت ہے. اب وہ کہتا ہے کہ کیسے ورچو اور فارچون کو ملا کے وہ ایک کامیاب حکمران بن سکتا ہے. ورچوس تو وہ ہے کہ جس کے اندر وہ 4 کریکٹرسٹکس ہیں, ٹھیک ہے. شیر جیسی بہادری, لومڑ جیسی چلاکی, ٹھیک ہے, اور کنٹرولنگ پاور, ڈیسیژن میکنگ پاور, یہ سارا کچھ اس کے اندر ہے. یہ تو ہے ورچوس. فارچونا کیا؟ اب بعض اوقات وہ ورچوس تو ہوتا ہے, قسمت ساتھ نہیں دیتی. یہ بات تو ہے نا, حالات سازگار نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جو کامیاب حکمران ہوتا ہے وہ اپنی ورچو سے اپنی فارچونا بناتا ہے. یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھتا ہے,
ٹھیک ہے. جو کامیاب حکمران اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھتا ہے، وہ تقدیر کو اپنے موافق بنا لیتا ہے. اب مثال کے طور پہ کچھ چیزیں جیسے تقدیر سے ہوتی ہیں، مثال زلزلہ آ گیا، اچانک دشمن نے حملہ کر دیا، وبائیں پھوٹ پڑیں. اس وقت وبائیں بھی پھوٹ رہی تھیں یورپ کے اندر، طاعون کی وبائیں. انسان کے اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے نا، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر حکمران ورچوئس ہوگا تو اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، اس پہ قابو پا لیتا ہے فارچونا، ورنہ وہ فارچونا اس کو گرا دیتی ہے. اس لیے اس کا ایک جملہ یہ بھی معروف ہے کہ فارچونا بیسیکلی ویمن ہے، عورت ہے. ٹھیک ہے، تو ورچو یہ مرد ہے، تو اس نے اس کو قابو کرنا ہے. تو ورچو جو ہے وہ بیسیکلی کیا کرتا ہے، قسمت کو چیلنج کرتا ہے. تو جو بہادر ہے وہ موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ اس کا بیسیکلی کانسیپٹ تھا ورچو اور فارچونا کا. نیکسٹ اس کا کیا کانسیپٹ تھا، دی انکمفرٹیبل ٹروتھ اباؤٹ ہیومن نیچر. اس نے کہا انسان کیسا ہونا چاہیے اس کو چھوڑو، جیسا ہے اس کو قبول کرو. اور وہ کیا ہے، سیلف انٹرسٹڈ، جیسے ہم نے ابھی بات کی، خود غرض ہے، انگریٹفل، ناشکرا ہے. حکمران نوازے گا نا کسی کو، یہ مت خیال کرے کہ اس کو میں نے اتنا نواز دیا، یہ اتھارٹی دے دی، یہ میرا کوئی شکر گزار ہوگا. نہیں، اس نے کہا حکومتیں ایسی نہیں چلتی کہ حکمران یہ سمجھ لے کہ یہ شکر گزار ہیں. نہیں، وہ ہمیشہ یہ سمجھے کہ یہ ناشکرا ہی ہے اور ناشکرا ہی رہے گا. اور حکمران کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو اس کو میں نے اتنا نواز دیا تو یہ اب میرے انٹرسٹ کا سوچے گا. یہ سمجھے کہ وہ، یعنی اس نے انسان کے اندر جو گند تھا اس کو ریئلائز کر کے اس نے سارا بار اس کے اندر سے نکال کے رکھ دیا کہ یہ دیکھو یہ انسان ہے، بس اس کے مطابق اس سے ٹریٹ کرو. یعنی اسے جیسے انسان کا کوئی مثبت پہلو نظر نہیں آ رہا تھا. تھے تو تھے، ظاہری بات ہے. اس کا مشہور جملہ ہے، انسان اپنے باپ کی موت بھول جاتا ہے لیکن اپنی جائیداد کا ایک ٹکڑا جو اس سے چھین لیا جائے وہ نہیں بھولتا. تو اس لیے جس سے تم نے کچھ چھینا ہو نا، وہ حکمران کو کہہ رہے ہیں، اس سے کوئی خیر کی امید مت رکھنا. ٹھیک ہے، کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی وفاداری کرے گا نہیں. یا جیسے اگر تم کسی کو ریپلیس کر کے آئے ہو مثال کے طور پہ، اب بات سمجھ، ریپلیسمنٹ ہو رہی تھی نا، ایک حکومت آ رہی تھی دوسری جا رہی تھی، ریپبلکن آ رہی تھی ڈکٹیٹرشپ جا رہی تھی، ڈکٹیٹرشپ آ رہی تھی رپبلک جا رہی تھی. یہ صورت ہے. ویسے انسان نے بھی یہی سمجھا، ہمارے یہاں بھی بنو عباس آئے تو انہوں نے بنو امیہ کو کون سا چھوڑا ان کو پتہ تھا ان کو چھوڑنے کا مقصد کیا ہے، مستقل درد سر. یہی کام مغلوں نے بھی کیا، اپنے بھائی مروائے، یہی کام عثمانیوں نے بھی کیا. تو اس لیے اس کا کہنا یہ تھا کہ اپنی حکومت اس خیال کے ساتھ مت بناؤ کہ لوگ اچھے ہیں. نہیں، لوگ کوئی اچھے نہیں ہیں. حکومت اس بنیاد پہ بناؤ کہ یہ کل کو میرے حق میں برے ہو سکتے ہیں. بس ذہن میں ہمیشہ رکھنا ہے، اچھا کل یہ میرے ساتھ برا کرے گا، کل یہ میرے ساتھ برا کرے گا. یہ نہیں کہ تمہارے ساتھ اچھا ہے، یہ نہیں سوچنا کل میرے ساتھ یہ برا ہوگا. اب جو تمہارا اس کے ساتھ ہوگا نا بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ، ٹرسٹ والا تو نہیں ہوگا نا، احتیاط والا ہوگا. اب تم کامیاب حکمران بنو گے. تو انسان فطری طور پہ خود غرض ہے، تو اس لیے اس کو خود غرضی کی عینک سے دیکھو. فیئر ویس لو، اس کا جو مشہور کوٹیشن ہے نا، اٹس بیٹر ٹو بی فیئرڈ دین لوڈ اف یو کانٹ بی بوتھ. آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ایک چوائس یہ ہے کہ لوگ آپ سے محبت کریں، دوسرا یہ ہے کہ آپ سے ڈریں. تو کیا بہتر ہے؟ لوگ آپ سے ڈریں. وہ کہتا تھا محبت کی حکومتیں نہیں چلتی، ڈر اور خوف کی حکومت چلتی ہے. تو لوگوں کو ڈرا کے رکھو سمجھ رہے؟ لوگوں کو ڈرا کے رکھو، اس طرح کنٹرول میں رہیں گے. محبت سے کوئی کنٹرول میں نہیں آتا. اچھا، اس کی یہ بات تھوڑی سی لاجیکل بھی ہے. وہ کہتا تھا محبت میں دوسرا بھی شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، دو ہو جاتے ہیں نا آپس میں محبت کرنے والے. خوف میں آپ اکیلے ہوتے ہو. پھر اس کا کہنا تھا محبت غیر مستحکم ہوتی ہے. لوگ اس وقت تک محبت کرتے ہیں جب تک تم ان کو فائدہ دیتے ہو. جیسے ہی آپ کی طرف سے فائدہ ختم، ان کی محبت بھی ختم، کیونکہ وہ فائدے کی بنیاد پہ کھڑی ہے. تو مشکل وقت میں محبت غائب ہو جاتی ہے. خوف کہتا ہے مستحکم ہے. کیوں؟ کیونکہ خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سزا کے ڈر سے. جب تک آپ یہ ڈر رکھو گے نا تمہیں پنش کریں گے، وہ خوف باقی رہے گا. محبت ختم ہو جائے گی.
تو اس لیے وہ حکمران کو مشورہ دیتا ہے ڈرا کے رکھو ساروں کو، اپنے ارد گرد جتنے ساروں کو ڈرا کے رکھو، پنش کروں گا، سزا دوں گا، پھر سیدھے رہیں گے۔ اب دیکھیں نا یہ اثرات اب آئے ہیں ایون کہ آپ کی یہ جو ورک انوائرمنٹ ہوتا ہے مختلف اداروں کا، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ یار انسینٹیو دینے سے نا لوگ اتنا کام نہیں کرتے، کوئی 10% لوگ کام کریں گے، لیکن یہ کہ تمہیں وہ کیا کریں گے، فائر کر دیں گے، اس ڈر سے 90% لوگوں کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے، فارغ کر دیں گے۔ تو ڈر اور خوف کی نفسیات زیادہ کام کرتی ہیں محبت کی نفسیات سے، یہ نقطہ اس نے دیا تھا۔ لیکن وہ ایک اور بات کرتا ہے، وہ بات اس کی گہری ہے، وہ کہتا ہے دیکھو اتنا بھی نہ ڈراؤ کہ لوگ نفرت کرنے لگ جائیں۔ اگر لوگ نفرت کرنے لگ جائیں گے نا تو پھر ریوولٹ آئے گا، بغاوت ہوگی۔ یعنی ڈر بھی کنٹرولڈ ہونا چاہیے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ گہرائی میں گیا وہ۔ تو بیسیکلی ریئلزم اوور وشفل تھنکنگ، وہ وشفل تھنکنگ سے نکال کے وہ ریئلزم کی طرف لے کر آیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ابھی تک فلاسفی ساری وشفل تھنکنگ میں تھی، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، خواہشات کے اندر فلاسفی گھوم رہی تھی، وہ ریئلسٹک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے ایجنسی ان دا فیس آف انسرٹینٹی، تو اس نے کہا کہ غیر یقینی صورتحال اگر ہو نا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، تو پھر اس وقت ایجنسی کام آتی ہے، یعنی وہ جو حکمران کی جو ورچو ہے، جو اس کی پاور ہے، ٹھیک ہے، کنٹرول کرنے کی وہ۔ تیسرا جو کویشچن تھا وہ اس نے ان مارک، مطلب اس نے مارک نہیں کیا، زیادہ ایڈریس نہیں کیا۔ دی ایتھکس کویشچن نیور گوز اوے، مطلب اخلاقیات کا بحران پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، اگر حکمران ریئلسٹ زیادہ ہو جائے گا، حقیقت پسند ہو جائے گا، تو اب ظاہری بات ہے اخلاقیات تو ساری گئی، گھاس چرنے چلی گئی، اس کو وہ ایڈریس نہیں کرتا، اس کے نزدیک اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے یار یہ کیا باتیں کرتے ہو اخلاقیات کی، اصل چیز ہے کام چلنا چاہیے۔ تو یہاں سے اس نے کانسیپٹ دیا ایفیکچوئل ٹروتھ کا، ٹھیک ہے، یعنی سچائی جو افیکٹو ہو، وہ سچائی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اس نے کہا کہ جی وٹ ورکس ناٹ وٹ شوڈ بی، یہی بات جو بار بار آ رہی ہے۔ تو ایک حکمران جو بے رحمی سے، ظلم سے کامیاب ہو جائے، سکسیسفل ہو، تو وہ نیک دل آئیڈیلسٹ حکمران سے بہتر ہے، یہ اس کا خلاصہ تھا، ٹھیک ہے۔ مطلب جھوٹ بول کے کامیابی ملتی ہے تو کامیابی لے لو، یعنی سیاستدان کو اپرچونسٹ ہونا چاہیے، موقع پرست ہونا چاہیے۔ فوج موقع دے رہی ہے آگے آنے کا، لے لو، آ جاؤ، ہاں ٹھیک ہے۔ یہی ہے جو اس کی ورچو جو ہے وہ فارچونا کے ساتھ مل کے اس کو ایک کامیاب سیاستدان بنا دیتی ہے۔ فارچونا اس کی قسمت تھی، اس کو آفر آ گئی، اب اس قسمت سے فائدہ اٹھائے۔ تو دی پرنس کے اندر اس نے یہ بات کہی کہ بیسیکلی دیکھیں جو یہ مراحل ہوتے ہیں نا اپنا اس کے حکمرانی کے، تو وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلے جسے وہ کہتا ہے حصول اقتدار، کہ حکمران جو ہے وہ اقتدار میں کیسے آتا ہے، ٹھیک ہے، ہاؤ رولرز کم ٹو پاور۔ کبھی وہ کہتا ہے جی فارچون کے ذریعے، قسمت کے ذریعے وہ اقتدار میں آ جاتا ہے، لاٹری کھل گئی بزدار صاحب کی، ٹھیک ہے۔ کبھی ایبلٹی کی بنیاد پہ آگے آ جاتا ہے۔ اب ایبلٹی کی بنیاد پہ کسی کا نام لے لیں اب آپ، جس کو آپ اور کبھی بائی فورس آ جاتا ہے۔ بائی فورس والے تو جانتے ہیں نا کہ اس کی بھی مثال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کہ اقتدار میں آیا کیسے ہے۔ پہلے تو اس نے کہا کہ اقتدار میں آنے کے طریقے کیا ہیں۔ شہزادہ ہے، ابا جان سے جو ہے وہ وراثت میں مل گئی ریاست، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ صلاحیت کی بنیاد پہ آگے آ گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ جبر سے آ گیا۔ دوسرا اب کیا ہے کہ اب اس نے اس ریاست کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے۔ ایک تو اقتدار میں آ گیا، اب اس نے مضبوط کرنا ہے ریاست کو، ٹھیک ہے۔ ہاؤ اتھارٹی از سیکیورڈ، اور رائیولز کو اس نے نیوٹرلائز کرنا ہے۔ مخالفین تو ہوں گے اس کو گرانے والے، باہر بھی، ریاست سے باہر بھی، ریاست کے اندر بھی، ود ان اسٹیٹ بھی، اس کو اس نے کیسے جو ہے وہ ایڈریس کرنا ہے ان کو۔ تو اس نے کہا یہ دوسری چیز ہے کنسالیڈیشن۔ پھر اس میں وہ سارا مشورے دیتا ہے، تفصیل سے بیان کرتا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ تیسری چیز اس کی ہے مینٹیننس، لائلٹی کیسے برقرار رکھنی ہے لوگوں کی،
کہ لوگ آپ کے ساتھ لایال رہیں، یہ نہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہیں کل آپ کے خلاف ہو جائیں. نواز کے رکھنی ہے ان کو، کس طرح سے رکھنی ہے، ڈرا کے رکھنی ہے. وہ جو اس نے فیئر کا کانسیپٹ دیا تھا نا، بیسیکلی یہی تھا. تو یہ اس نے اصل میں بیسیکلی بتایا کہ اصل میں سیاست چلتی کیسے ہے. آئیڈیالزم سے نکلو، یہ جو پولیٹیکل آئیڈیالزم ہے نا، پولیٹیکل ریئلزم کی طرف آؤ. پھر اس نے بتایا کہ اسٹیٹس 3 قسم کی ہیں. ایک وہ ہیں جو موروثی ہیں، خاندانی ریاستیں. اس وقت بادشاہت وہاں یورپ میں بھی عام تھی. تو کہتا ہے کہ ان ریاستوں کو چلانے کے لیے نا زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑتی. لوگوں نے تسلیم کیا ہوتا ہے کہ ابے کے بعد بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا. وہاں زیادہ محنت ان لوگوں کو نہیں کرنی پڑتی، چل سو چلے. اور یہ پھر ریاستیں چلتی رہتی ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ خاندانوں کے خاندان ہوتے ہیں یہاں ہمارے یہاں. مغل آئے، عثمانی آئے، بنو عباس آئے، بنو امیہ آئے، وہ لمبے عرصے تک چل جاتی ہیں. یورپ میں بھی ایسی ہوتا رہا. ٹھیک ہے، موروثی ریاستیں. دوسرا اس نے کہا مکس اسٹیٹس. مکس اسٹیٹ وہ ہوتی ہیں کہ ایک ریاست تھی، اس نے حملے کر کے کچھ اور علاقے اپنی ریاست میں ملا لیے. ٹھیک ہے، اس وقت ان کو کہتے تھے نا امپائرز. امپائرز وہی ہوتی تھی جن کی باؤنڈریز چینج ہوتی رہتی تھی. تو اب جب اس نے ملا لیے تو اب جو نئی جگہ پہ اس نے قبضہ کیا نا، تو وہاں قبضہ رکھنا مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں اس کی لائلٹی نہیں ہوتی، وہ قوم اس کی وفادار نہیں ہوتی. تو وہاں اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہاں ٹینشنز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں. تیسرا اس نے کہا نیو اسٹیٹس. اس نے کہا سب سے مشکل یہ کام ہے نئی ریاست کو سنبھالنا. یعنی آپ نے کسی ریاست پہ حملہ کر کے اس پہ قبضہ کر لیا. آج تو یہ ویسے ہی، اب دیکھیں نا امریکہ وغیرہ بھی یہ لوگ ڈائریکٹ جا کے قبضہ نہیں کرتے. وہ پرانی دور تھی کہ کالونیاں بنا لیتے تھے. اب اس کو برقرار رکھنا ان کو بھی پتہ چل گیا کہ پولیٹیکلی قبضہ جو ہے وہ برقرار رکھنا بہت مشکل ہو گیا. انٹلیکچولی آپ کسی کو جو ہے وہ کریں، کنکر کر لیں، یا معاشی اعتبار سے کسی کو ایکسپلائٹ کر لیں کسی اسٹیٹ کو، وہ تو چلتا رہتا ہے. یا وہاں جو ہے وہ انتشار پیدا کروا دیں، وہاں کچھ رائیولز جو ہے وہ کھڑے کر دیں، بغاوتیں کھڑی کر دیں. تو یہ تو ریاستیں کام کرتی ہیں، لیکن باقاعدہ جا کے قبضے والا اب پروگرام اب وہ والا نہیں رہ گیا. اس کی وجہ اور بھی مطلب وجوہات ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جی جو باؤنڈریز ہیں ان کو تسلیم کر لیا سب نے، اب اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، اس طرح کے اور معاہدات کی وجہ سے. تو نئی ریاست جو ہوتی ہے نا، اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ بے رحمی کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو کروئلٹی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر آپ نئی ریاست کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو دا یوز آف کرولٹی، ظلم کا استعمال، یہ اس کو جائز سمجھتا ہے. یہ اس کا سب سے کہا جاتا ہے متنازع تصور ہے. ٹھیک ہے، یہ ظلم کو برا نہیں کہتا، یہ ظلم کو کیٹیگرائز کرتا ہے. یہ کہتا ہے اچھا ظلم اور برا ظلم. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ظلم کو برا نہیں کہتا، یہ کہتا ہے ظلم اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے. اچھا ظلم جائز ہے اور حکمران کو کرنا چاہیے ریاست کو کنٹرول کرنے کے لیے، برا ظلم اس کو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو سوئفٹ اور ڈیسائسو ظلم یہ کہتا ہے یہ کرنا چاہیے. اور یہ کون سا ہوتا ہے؟ ایک ہی دفعہ. اصل حکمران وہ ہے جو ایک ہی مرتبہ ظلم کرے اور ٹکا کے کرے، اتنا کرے کہ آپ سب کو سانپ سونگ جائے. ہاں، جو حکمران بار بار ظلم کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا کرتا رہتا ہے، اس کے خلاف بغاوت ہو جاتی ہے، یہ ظالم معروف ہو جاتا ہے، یہ نہیں ورک کرتا ہے. اس کو وہ کہتا ہے یہ برا ظلم ہے، یہ اللاجیکل ہے، جو لنگر آن کر جائے، آن گوئنگ اپریشن ہو. ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ ویل یوزڈ ہو تو پھر اس کا جواز ہے کہ ایک ہی بار کیا جائے، جلدی میں کیا جائے اور فیصلہ کن ہو، ڈیسائسو ہو، جتنی ضرورت ہو اتنا، زیادہ نہیں. اور کہتا ہے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، یہ جو ایک مرتبہ کرتے ہیں نا، اس کو لوگ بھول جاتے ہیں. لیکن جو پورلی یوزڈ ہوتا ہے، بار بار کیا جاتا ہے، تو لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں، اس سے نفرت دلوں میں پیدا ہوتی رہتی ہے، پھر وہ بغاوت بن جاتی ہے، پھر ریوولٹ آتا ہے. تو اس لیے اس کا جملہ معروف ہے کہ ظلم سے بچنے کے لیے ظلم کرنا پڑے تو ایک بار کرو اور اس ظلم کو ختم کر کے چھوڑو. یعنی اوورآل ایک ظلم سے بچنے کے لیے بڑے پیمانے پہ اگر آپ کو ظلم کرنا پڑے تو وہ ظلم کر لو. یعنی پوری ریاست کو ظلم سے بچانے کے لیے، مظلوم ہونے سے بچانے کے لیے اگر ایک طبقے پہ ظلم کرنا پڑے تو کر لو. یہ اس کی مراد تھی.
لیکن ریپیٹڈ نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ بات کہتے ہیں۔ پھر اس نے یہ بھی بحث کی کہ ملٹری پاور جو ہے اسٹیٹ کی، جو آپ کہہ لیں کہ جی عسکری طاقت ہوتی ہے، اس نے کہا وہ 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو نیٹو آرمیز ہوتی ہیں، مقامی، تو اس نے کہا اصل میں وفادار لیال یہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے یہاں آرمی، نیوی، ایئر فورس کا کانسیپٹ ہے تمام سٹیٹس کے اندر۔ دوسرا، اس زمانے میں ہوتے تھے مرسنریز، آج کل بھی ہوتے ہیں لیکن کم ہے، اس زمانے میں بہت زیادہ تھا، کرائے کے فوجی، ادھر ادھر سے لوگ پکڑ کے، حکومتیں پکڑ کے ان سے کام لیتی تھی۔ آج بھی ہمارے یہاں کرائے کے فوجی بہت سے مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ پیسے کی خاطر لڑتے ہیں، یہ لیال اور وفادار نہیں ہوتے، اور اصل میں یہ کہتا تھا کہ یہ تباہ ہمارا ملک کرائے کے فوجیوں کی وجہ سے ہوا ہے، جو خود غرض ہیں، اور ہمارے حکمران جو ہے وہ ان کی بنیاد پہ لڑ رہے ہیں۔ ان کی بنیاد پہ جنگیں نہیں لڑی جاتی، کرائے کے فوجیوں کی بنیاد پہ، یہ وقت پڑنے پہ بھاگ جاتے ہیں اور مالک کے خلاف بھی بغاوت کر سکتے ہیں۔ تیسرا اس نے کہا اتحادی، الائز جسے کہتے ہیں، انہوں نے کہا اتحادی بھی جو ہے نا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ امریکہ کو دیکھ لیں، ساروں نے جواب دے دیا ہے، ٹھیک ہے، اب 2 اکیلے آپس میں لڑ رہے ہیں، کیا اس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، ہیں ایک نتن یاہو اور دوسرا ٹرمپ۔ اسپین ساتھ چھوڑ گیا، فرانس ساتھ چھوڑ گیا، برطانیہ بھی ڈگمگا رہا ہے، ٹھیک ہے، سارے مخالف بیان دے رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ یہ مشورہ دیتا ہے کہ حکمران کو اپنی فوج رکھنی چاہیے، کرائے کے فوجیوں اور اتحادیوں پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، جیسے گلف کنٹریز نے امریکہ کے اوپر کیا، ٹھیک ہے، وہ تو بھاگ گیا امریکہ وہاں سے، ایران سے تو کوئی نہیں بچایا، ٹھیک ہے۔ اب سعودی عرب کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، یہ جو ابھی پاکستانی گئے ہیں وہاں پہ، کل پرسوں کی خبر ہے، یہ کیا ہے؟ تو یہ کہنا کہ جی کبھی ہم پاکستان کو کرائے پہ لے لیں گے، کبھی فلاں کو تیل دے کے ادھار لے کے کرائے پہ لے لیں گے، اس طرح سے کوئی لڑائیاں نہیں ہوتی۔ تو یہ نقطہ اس نے اٹھایا، اور یہ نقطہ اس کی بات ٹھیک ہے، مطلب لگتی ہے کہ ملٹری کمپنی اور دوسرے لوگوں سے یہ نہیں۔ ریلیجن اینڈ پالیٹکس، اچھا ایک بات تو اس نے کی تھی اپنا مارٹن لوتھر نے۔ دیکھیں مارٹن لوتھر کی جو میجر آپ کہہ لیں جو اس کے کانسیپٹس تھے، اس میں ایک تو یہ تھا کہ اس نے اسٹیٹ اور ریلیجن کو ڈیوائڈ کر دیا، تقسیم کر دیا نا، یہی ہم نے پڑھا تھا نا، سب سے بڑا کانسیپٹ اس کا یہی تھا کہ اس نے کہا ہم بیسیکلی ایز اے کرسچین 2 اسٹیٹس کے شہری ہیں، ایک اسپرچول اسٹیٹ ہے جو فیتھ کی بنیاد پہ کھڑی ہے، اور وہاں جو نالج چل رہا ہے وہ ریویلیشن ہے، ہمارا اسکرپچر ہے، اور اس کا تعلق آخرت سے ہے، آخرت میں نجات ہمیں اسپرچول اسٹیٹ کا شہری ہونے سے ہوگی۔ اور وہ شہری کیسے بنیں گے؟ مسیح علیہ السلام کے اوپر ایمان لا کے، ان کی صلیب، ان کی کراس پہ ایمان لا کے، اور وہاں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں۔ دوسری آپ کی یہ ورلڈلی اسٹیٹ ہے، یہ ساری کیسے چلے گی؟ یہ عقل سے چلے گی، یہاں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس نے مذہب اور عقل کا دائرہ کار مختلف کر دیا، یعنی عقل اور نقل میں اس نے کہا، ایک تو ہم نے کہا تھا انٹیگریشن ماڈل ہے جو ابن تیمیہ وغیرہ کا تھا، ٹھیک ہے، یہ سپریشن ماڈل تھا۔ مکاولی نے بھی یہی بات کی، سپریشن ماڈل کی بات کی، اس نے چرچ کو، مذہب کو اسٹیٹ سے علیحدہ کر دیا۔ اچھا اس نے کم از کم اتنا مانا تھا مارٹن لوتھر نے کہ اس نے کہا آخرت میں مذہب کام آئے گا، دنیا میں مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا کے فیصلے عقل سے کرو، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بھی اس نے شروع میں تو بات کر دی تھی کہ آخرت میں نجات کے لیے ایمان ہی کافی ہے، عمل کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی مذہب کے اوپر عمل، مذہب کو پریکٹس کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ بعد میں اس نے کہا کہ ایمان کا نتیجہ ہے کہ عمل پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم اس نے آخرت کے لیے مذہب کو مان لیا تھا، اس لیے پروٹیسٹنٹزم پیدا ہوا، ٹھیک ہے، یعنی مذہب کی کوئی نہ کوئی امپارٹنس، اہمیت باقی رہ گئی، اسپرچولی صحیح، آخرت کے حوالے سے صحیح، یا آپ یوں کہیں کہ جی انڈیویجول ایک یا پرسنل ایشو بن گیا مذہب جو تھا، ٹھیک ہے، پبلک میٹر نہیں رہ گیا۔ اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ خامدی صاحب نے وہاں سے بات اٹھائی نا، اسٹیٹ اینڈ ریلیجن، انہوں نے کہا جی مذہب اور ریاست جدا جدا ہے، پھر ہم نے بھی اس پہ لکھا تھا۔ تو اس کا بنیادی فوکس یہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا بھائی دنیا کے لیے بھی مذہب کی کوئی آخرت کے لیے بھی ضرورت نہیں، دنیا کے لیے بھی ضرورت نہیں، اس نے آخرت کو بھی اڑا دیا۔ آخرت واخرت کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا بیسیکلی دیکھو مذہب ضروری ہے، کس لیے ضروری ہے؟ کہ آپ کی حکومت چلے،
حکومت چلانے کے لیے اگر مذہبی ٹچ دینا ضروری ہو تو مذہبی ٹچ دو. مذہبی لوگوں کو قابو کرنے کے لیے، اپنے پیچھے لگانے کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی حکومت میں شامل، اپنا تابع فرما بردار بنانے کے لیے اگر آپ کو مذہبی کوئی ماسک پہننا پڑے تو پہن لو. یہ سیاست ہے، یہی سیاست ہے. لیکن آپ کو اندر سے مذہبی نہیں ہونا، اندر سے آپ نے سیکولر ہی رہنا ہے. یہ باہر سے آپ نے ماسک پہننا ہے. اس لیے وہ حکمران کی خصوصیات میں کیا لکھتا ہے کہ اس میں اڈاپٹیبلٹی ہونی چاہیے، ہر قسم کے رنگ کے اندر رنگا جائے. تو وہ کہتا ہے کہ مذہب کوئی مقدس سچ نہیں ہے، سیکرڈ ٹروتھ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ طاقت کا آلہ ہے. ریلیجن ایز اے ٹول آف پاور. آپ کو طاقت حاصل کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو مذہبی لوگ بھی موجود ہیں، یہ ایک ریالٹی ہے. وہ تو یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ ہے کیا، تو مذہبی لوگ ہیں. اب آپ انکار تو نہیں کر سکتے، جب ہیں تو وہ ایک حقیقت ہے. اب ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ تو اس نے کہا ان کو اپنی طاقت کے حصول کے لیے ایک آلہ کار بناؤ. تو حکمران کیا کرے؟ مذہبی جذبات استعمال کرے، ریلیجیس سینٹیمنٹس، تاکہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا سکے. ٹھیک ہے، اور ان کو اپنا فرما بردار بنا سکے. لوگ خوش ہوتے ہیں نا، لوگوں کو تسکین ملتی ہے جب حکمرانوں سے کوئی مذہبی بات سنتے ہیں. حکمران آپ کا اسرائیل کو 4 گالیاں دے دے، اب وہ خواجہ آصف نے دی ہے نا، تو لوگوں نے واہ واہ کی ہے. جن کی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ہمدردیاں تھیں انہوں نے بھی واہ واہ کی ہے کہ یار کمال کی بات کی ہے. چلو کوئی تو بولا نا. اب یہ اس کے اندر کی کیفیت ہے کہ وہ دل سے بولا تھا. یہ کہتا ہے یار دل شل چھوڑو، نیت کیا ہوتی ہے. لوگ خوش ہو رہے ہیں نا، بولو، جس سے لوگ خوش ہو رہے ہیں بول دو. اب بات سمجھ رہے؟ تو وہ کہتا ہے حکمران کو مذہبی دکھنا چاہیے لیکن اندر سے سیکولر ہونا چاہیے. یہ اس کا خلاصہ تھا. مذہبی کیوں دکھے؟ کیونکہ مذہبی لوگ ایک حقیقت ہیں. مذہب ایک حقیقت ہے. اس وقت کرسچینٹی تھی یورپ میں، ایک حقیقت تھی، اب تو خیر نام کی رہ گئی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو کم از کم اسلام ایک حقیقت ہے نا، مسلمان. باقی وہ فکری طور پہ چرچ اور ریاست کی علیحدگی کا قائل تھا، لیکن چرچ کو وہ کہتا تھا کہ ایز اے ٹول استعمال کرو. مسجد کو، مدرسے کو، جیسے آج وہ یہاں ہوتا تو کہتا ہے ایز اے ٹول استعمال کرو. ٹھیک ہے، مدرسے کا وزٹ کراؤ، مسجدوں کا وزٹ کراؤ، مولویوں کے ساتھ بیٹھو، ڈنر کرو، خلافت قائم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، مارو گپے جتنی مار سکتے ہو. ریپوٹیشن، یہ اس کا ایک اور کانسیپٹ تھا. یہ کہتا تھا کہ اپیرنس میٹر مور دین ریالٹی. آپ کیا ہو یہ نہیں میٹر کرتا، آپ نظر کیا آتے ہو یہ میٹر کرتا ہے. لوگوں کو کیا وہ کہتا ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. ٹھیک ہے، آج کل کی فلاسفی اب دیکھیں کہاں کہاں اس کا اثر ہے. 500 سال بعد بھی اس کے اثرات ہیں، کہاں کہاں. تو یہ کہتا تھا اخلاق کا ماسک پہنو. ٹھیک ہے، لیکن فیصلہ اپنے اندر کی حکمت عملی کے مطابق کرو. جہاں جہاں جاتے ہو وہاں کے اخلاقیات ماسک پہن لو. تو اس کا کہنا یہ تھا کہ what the prince must appear, what the prince must actually be. پرنس کو نظر کیسا آنا چاہیے اور ہونا کیسے چاہیے. اس نے کہا نظر کیسا آنا چاہیے؟ آپ بڑے رحم دل ہو، بڑے وفادار ہو، بڑے انسان دوست ہو، مذہبی ہو، ریلیجس ہو، ڈیسائسو ہو، لائل ہو، ہیومینٹی کا برا کرنے والے ہو. کوئی آئے ہو جی بڑا افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا، جیسے ہمارے ہاں پولیٹیشین بیانات دیتے رہتے ہیں، جنازوں میں بھی شرکت کر لیں، دعائیں بھی کر لیں، ہمدردیاں بھی کر لیں. ٹھیک ہے، لیکن اندر سے اس کو وہی ہونا چاہیے جو اس نے ورچو کے کانسیپٹ میں دیا ہے، اڈاپٹنگ ہو. ٹھیک ہے، willing to act against these qualities. Stability vs morality. کہتا ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک طرف پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، دوسری طرف morality ہے. تو آپ کس کو ترجیح دو گے؟ ہاں، پولیٹیکل سٹیبلٹی. تو morality جائے باہر میں. اصل چیز ہے پولیٹیکلی آپ کو سٹیبل ہونا چاہیے، قوم ریاست کو باقی رہنا چاہیے. تو وہ کہتا ہے کہ ایک ظالم حکمران جو امن قائم کر لے وہ
ایک نیک حکمران سے بہتر ہے جو امن قائم کرنے میں ناکام ہو جائے. ظالم سے مراد آپ ڈکٹیٹر لینے چلیں, تھوڑا سا اس کو ہم اگر ہم لفظ کو تھوڑا نرم کر دیں تو اس کا کہنا یہ تھا کہ افراتفری سب سے بڑی انارکی سب سے بڑی برائی ہے, ایول ہے, اور ایک فیصلہ کن ظلم یا جبر ہی تباہی کو روک سکتا ہے. جب انارکی ہوگی نا, اب جیسے ہمارے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں یار اس وقت تو کوئی حجاج جیسا آ جائے نا, ہمارے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں حجاج جیسا آ جائے, سارے مار روڈ پہ لٹا کے ان کے اوپر ٹینک چڑھا دے. لوگوں کے یہ جذبات ہیں نا, سینٹیمنٹس ہیں, پھر کوئی صفائی ہوگی. ہاں کم جونگ نارتھ کوریا کا, یہ بھی ٹھیک ہے. تو وہ کہتا تھا حکمران کا فرض کوئی اخلاقیات نہیں ہے, اس کا فرض کیا ہے, ریاست کی بقا, ریاست کو باقی رکھنا ہے, اخلاقیات گئی باہر میں. ڈسکورسز آن لیوی, اچھا یہ اس کی دوسری کتاب تھی دی پرنس کے بعد. 1513 میں اس نے دی پرنس لکھی اور 1513 میں ہی اس نے یہ کتاب شروع کر دی. یہ 1517 میں مکمل ہوئی, 4 سال میں. اس میں اس نے جمہوریت کی بات کی. اچھا وہ ہم نے کہا تھا کہ ایک بگڑی ہوئی ریاست میں وہ بات کرتا ہے دی پرنس کی. یہ سارے اس کے کانسیپٹ جو ہے ڈکٹیٹرشپ, یہ وہ فلاں, اس طرح سے حکمران کو ایسا ایسا ہونا چاہیے. یہ جب حالات بہت بگڑے ہوں جیسے ہمارے یہاں ہیں تو ہم بھی کہیں گے کہ یار کوئی اخیر درجے میں جا کے نا کوئی ایسا حکمران ہی ان کو سیدھا کر سکتا ہے. اب یہ سیدھے ہونے والے نہیں ہیں. باقی وہ کہتا ہے کہ جب لوگ تھوڑے سلجھ جائیں تو پھر وہ ڈسکورسز میں کہتا ہے کہ جی جمہوریت ہونی چاہیے, ریپبلک ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ریپبلک جو ہے نا اس کو وہ ترجیح دیتا ہے منارکی کے اوپر, ڈکٹیٹرشپ پہ. پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر سٹیزن کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے, پرنس اکیلا فیصلے نہ کرے, ٹھیک ہے. ایکٹیو سیوک انگیجمنٹ وہ کہتا ہے, جب یہ ہوگی تو پھر توازن پیدا ہوگا, بیلنس پیدا ہوگا. پھر وہ کہتا ہے انسٹیٹیوشنل چیکس ہونے چاہیے, انسٹیٹیوشن بن جاتے ہیں نا, پارلیمنٹ ہو گئی آپ کا, الیکشن کمیشن ہو گیا, اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کی عدلیہ ہو گئی, ٹھیک ہے, جوڈیشری ہو گئی. تو یہ سب جو ہے وہ پھر اس میں توازن پیدا کرتے ہیں. تو یہ اس کی دوہری شخصیت نہیں ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے بیسیکلی یہ دو مختلف حالات میں دو مختلف پولیٹیکل تھاٹس پیش کر رہا ہے. یہ نتیجہ نہیں. کنفلکٹ ایز دا انجن آف فریڈم, ابھی تک جو ہے وہ پولیٹیکل کنفلکٹ کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ کوئی برائی ہے. یہ کہتا ہے نہیں, پولیٹیکل کنفلکٹ بہت اچھی چیز ہے. وہ کہتا ہے دیکھو سوسائٹی کے اندر دی نوبلز ہوتے ہیں سیکنگ ڈومینیشن, اشرافی ہیں جنہیں حکومت چاہیے, دوسری طرف پیپل لوگ ہیں سیکنگ فریڈم جنہیں آزادی چاہیے. ان دونوں میں کنفلکٹ ہوتا ہے, ایک کو ڈومیننس چاہیے, ایک کو فریڈم چاہیے. اس کنفلکٹ کے نتیجے میں یہ کہتا ہے لاز, قوانین پیدا ہوتے ہیں, لبرٹی پیدا ہوتی ہے, اور بیلنس گورنمنٹ پیدا ہوتی ہے, یعنی ادارے پیدا ہوتے ہیں جو پھر اس میں توازن پیدا کرتے ہیں ڈومیننس اور فریڈم میں, یعنی پبلک کی فریڈم میں اور رولرز کی ڈومیننس میں. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو تنازع ہے نا, اس تنازع کو ہمیں برا نہیں سمجھنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور جیسے واقع اف کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا سورہ نور میں کہ اس کو تم اپنے لیے شر مت سمجھو, کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت سے جو ہے وہ خیر کے احکامات نازل کر دیے. بس ایک آدھی سلائیڈ اور رہ گئی ہے. تو فریڈم تھرو ٹینشن, یہاں سے اس کا کانسیپٹ جو ہے نا یہ ایوالو ہوا کہ فریڈم کیسے آئے گی, کنفلکٹ سے آئے گی. کنفلکٹ پیدا ہوگا یعنی کلاس سٹرگل جو جاری ہے, مختلف کلاسز کے درمیان جو آپس میں سٹرگل ہو رہی ہے, کشمکش ہوگی, اس کنفلکٹ کے نتیجے میں پھر فریڈم پیدا ہوگی, لبرٹی پیدا ہوگی, کیونکہ قوانین پیدا ہوں گے نا, ٹھیک ہے. تو سٹرکچرڈ کنفلکٹ کیا کرتا ہے, انسٹیٹیوشنل بیلنس پیدا کرتا ہے. پھر انسٹیٹیوشنل بیلنس اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک ایکٹیو پارٹیسپیشن ہو. تو گویا 3 اسٹیٹ کے اہم ستون ہو جاتے ہیں. سٹرکچرڈ کنفلکٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, یعنی ٹکراؤ فطری چیز ہے لیکن اس کو منظم کرنا چاہیے. اس سے انسٹیٹیوشنل بیلنس پھر پیدا ہو, عدلیہ, پارلیمنٹ, الیکشن کمیشن, ہر ایک ادارہ اپنا اپنا رول پلے کرے. ہم بھی کہتے ہیں نا بھئی عدلیہ اپنا رول پلے کرے, پارلیمنٹ اپنے ہر ایک دوسرے کے اندر گھسا چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, آرمی اپنا رول پلے کرے, پولیٹیشین اپنا رول پلے کریں. تو اگر اپنی جگہ پہ ہر ادارہ اپنا کام کرے تو ٹھیک ہے, لیکن ہر ادارہ اپنے کام کے علاوہ دوسرے کا کام کر رہا ہے. ایکٹیو پارٹیسپیشن یعنی شہری خاموش ہو جائیں تو وہ کہتا ہے کہ ریاست ختم ہو جاتی ہے. شہریوں کو بولتے رہنا چاہیے, یہ کنفلکٹ رہنا چاہیے.
بغاوت نہ بنے لیکن کنفلکٹ رہے. اس سے وہ جو پالیٹکس ہے وہ ایوالو ہوتی رہے گی, اسٹیٹ بہتری کی طرف جاتی رہے گی. مدخلیت کے خلاف تھا, آپ یوں سمجھ. تو اس کا امپیکٹ جو ہے ویسٹرن تھاٹ کے اوپر پڑا, بہت سارے فلاسفرز, ہابس کے اوپر, جان لاک کے اوپر, روسو کے اوپر, مارکس کے اوپر, نیتشے کے اوپر. یہ کلاس اسٹرگل کی اس نے بات کی, وہ مارکس نے اٹھا لی, ٹھیک ہے. اسی طرح نیتشے نے جو ہے وہ اس کی بات اٹھا لی کہ اخلاق کمزوروں کا ہتھیار ہے. مطلب اس کے کافی زیادہ تھے. تو اے نیو ڈسپلن از بورن, یہ کہا جاتا ہے کہ ایک نیا ڈسپلن پیدا ہوا مکالوی سے. مکالوی سے پہلے جو سیاست تھی نا, اس میں مذہب اور سیاست یہ ایک ہی سکے کے دو رخ تھے, یعنی چرچ اور جو کنگ تھا یہ دونوں مل کے ریاست کو چلاتے تھے. اس نے آ کے دونوں کو جدا کر دیا, ٹھیک ہے. جیسے افلاطون نے کہا تھا کہ فلسفی ہونا چاہیے بادشاہ, اگسٹین نے کہا کہ ریاست خدا کا شہر ہونا چاہیے, ایکوینس نے کہا کہ قوانین خدا کے قانون کے مطابق ہونی چاہیے. ہمارے یہاں بھی یہی ہے, ظاہری بات ہے, ہمارے یہاں بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ ریاست جو ہے وہ اللہ کے قانون کے مطابق چلنی چاہیے. تو مکاولی نے کہا نہیں, تاریخ اور مشاہدے کو بنیاد بناؤ, یہ باتیں مت کرو, مذہب کو چھوڑو, حقیقت کو دیکھو. تو ایک تو اس نے امپیریکل میتھڈ جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ تجرباتی جو میتھڈ تھا اس کو اس نے اختیار کیا, اور دوسرا سیکولر فریم ورک کے اندر اس نے اپنی بات کی, ٹھیک ہے. تو میجر آبجیکشنز کیا ہیں اس کے اوپر؟ میجر آبجیکشن میں ایک تو یہ ہے کہ یہ امورالٹی کو انکریج کرتا ہے, یعنی کہتا ہے ریاست چلانے کے لیے آپ ظلم کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. جھوٹ, دھوکہ, تشدد سب جائز ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کا استاذ ہے, اس کے ناقدین کہتے ہیں یہ شیطان کا استاذ ہے. دوسرا ٹائرنی کو جسٹیفائی کرتا ہے, یعنی ظلم کو جسٹیفائی کرتا ہے, آمریت کو. کہا جاتا ہے ہٹلر, میسولینی, اسٹالن, یہ سارے جتنے ڈکٹیٹر تھے نا یہ سارے اس سے متاثر تھے, انہوں نے اس کو پڑھا ہوا تھا, واللہ اعلم. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ڈکٹیٹرز کی انجیل ہے. اس کی جو کتاب ہے نا دی پرنس, ڈکٹیٹرز کی انجیل ہے, یعنی جیسے کرسچن میں انجیل کا مقام ہے نا, ایسے ان کے یہاں اس کا انجیل کا مقام ہے. اگنورز ایتھکس, اخلاقیات کو نظر انداز کر دیتا ہے بالکل, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں سسٹم کولیپس کر جائے گا نا, وہ ایک طرف دیکھ رہا ہے, لیکن جب ہر کوئی جھوٹ بول رہا ہوگا تو بالکل ٹرسٹ ہی ختم ہو جائے گا. ہر دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوگا کہ یہ میرے ساتھ دھوکہ فراڈ کرنے والا ہے, سسٹم کیسے چلے گا؟ دی کیس فار دی کیس اگینسٹ, یعنی مطلب ایز اے ویژنری اور ایز اے ایک ڈینجرس پرسنالٹی ہم کیا اس میں دیکھتے ہیں. دیکھیں اس نے جو حالات دیکھے اس نے اس کا ایمانداری سے تجزیہ کیا. انسان ایسا ہے, اب کیا کریں, ہے ایسا. ہمارے یہاں بھی حکمران ایسے ہیں, اب اس میں کوئی دو رائے ہیں کہ نہیں ہے, ہر جگہ حکمران ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. خود غرض ہے اور پیسے کا پتر ہے, اقتدار کا بھوکا ہے, لالچی ہے, حریص ہے. پھر جو ہے نا اس نے کیا کیا کہ آئیڈیالزم سے ریئلزم کی طرف آیا. یہ بھی ایک بات تھی کہ یار آئیڈیالزم سے نکلو, یہ اس کی بات قابل توجہ تھی. پھر اس نے کہا کہ شہریوں کو یہ کہا کہ جی آپ بھی شامل ہو, پارٹیسپیٹ کرو. سیوک انگیجمنٹ کی اس نے بات کی نا. باقی یہ کہ اس نے جو ظلم اور ہیرا پھیری کی بات کی وہ درست نہیں تھی, یا اس نے کہا کہ جی طاقت جو ہے نا اس کا کوئی ایتھکس سے تعلق نہیں ہے. نہیں, جب طاقت کو, قوت کو, آپ پاور کو ایتھکس سے آزاد کر دیں گے تو پھر بہت برا ظلم پیدا ہوگا. تو سیاست کیسے کام کرتی ہے یہ اس کا بنیادی موضوع تھا. آپ کہہ لیں سیاست کیسی ہونی چاہیے, نہیں, اس نے کہا یہ بیکار کا موضوع ہے, یہ ایسی خواہ سیاست کام کیسے کرتی ہے. اس نے کہا طاقت, مفاد, پاور, انٹرسٹ, موقع, اپرچونسٹ ہو, ٹھیک ہے, انسانی فطرت, ہیومن ڈرائیوز, یہ ساری جو ہے نا یہ چیزیں جو سیاست کو چلا رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس نے گویا انسان کو اس کا آئینہ دکھا دیا, یوں کہا جاتا ہے. اب ظاہری بات ہے انسان نے جب دیکھا اپنا عکس تو انسان ہے تو ایسا ہی, کچھ نے اس کو برا منایا تو وہ اس کے اوپر چڑھ دوڑے, کچھ نے کہا نہیں اس نے حقیقت کی بات کی, ہے ہی ایسا, جب ایسا ہے تو آئینے میں ایسا ہی نظر آئے گا. تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مارٹن لوتھر جو تھا نا اس نے تو اسٹیٹ اور ریلیجن کے اندر جو ہے وہ فرق کی بات کی نا. تو اس نے جو ہے وہ صرف ریلیجن کیا, اس نے اسٹیٹ کو اخلاقیات سے بھی آزاد کروا دیا, ٹھیک ہے. باقی دونوں میں کچھ قدریں جو ہے وہ مماثل بھی ہیں. ایک یہ کہ دونوں ریئلزم کی بات کرتے ہیں,
حقیقت پسندی کی بات کرتے ہیں آئیڈیالزم سے نکال کے ریئلزم کی طرف آئے. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں بھی جو پولیٹیکل اسلام پیدا ہوا نا وہ سارا آئیڈیالزم کے اوپر کھڑا ہے. مطلب معاصر جو کنٹمپریری پولیٹیکل اسلام ہے نا، اس میں آپ محمد قطب کو پڑھ لیں، سید قطب کو پڑھ لیں، ایون مولانا مودودی کو پڑھ لیں، پھر جن لوگوں کو انہوں نے متاثر کیا، سب آئیڈیالزم کے اوپر کھڑا ہے. خلیفہ کی یہ صفات ہونی چاہیے، فلاں یہ وہ. اب وہ ایک عام آدمی کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ یہاں کیسے ورک کرے گا، چلے گا کیسے. یہ تھا بیوروکریٹ. اس سے پہلے ابھی تک پولیٹیکل فلاسفی ساری آئیڈیالزم کے اوپر چل رہی تھی. یہ بیوروکریٹ تھا، اس نے دیکھا کہ یار سسٹم چل کیسے رہا ہے، سسٹم کو پہلے سمجھو. سمجھنے کے بعد اس نے کہا بھئی اس کی یہ ڈینٹنگ پینٹنگ ہو سکتی ہے. اب اس سے اختلاف ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم اس سے اختلاف کریں، لیکن اس کی اپروچ درست تھی. نظریات اس کے بھلے غلط ہوں، لیکن اپروچ اس کی درست تھی کہ وہ بندہ جو پالیٹکس کے اوپر گفتگو کرے اس کو پہلے پالیٹکس کے اندر ان ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پولیٹیکل اسلام کا نعرہ غلط تھا، نہیں. اور اس نے بھی یہ بات نہیں کی کہ پالیٹکس کی کوئی، اس نے کہا پالیٹکس ہی تو سب سے اہم ہے، لیکن پالیٹکس کو دیکھنے کی جو اپروچ ہے وہ آئیڈیالسٹک ہے، وہ ریئلسٹک ہونی چاہیے. مطلب اس کی اصل کنٹریبیوشن یہ تھی. اور یہ کنٹریبیوشن اس اعتبار سے درست ہے کہ ریئلسٹک ہو کے، مطلب پولیٹیکل تھنکرز ہمارے ہاں وہ ہے کہ مطلب آپ یوں کہہ لیں جن کے پاس شاید 2 سیٹیں بھی نہ ہو پارلیمنٹ میں، یہ بات ہے نا. تو جب مطلب کبھی آپ کو تجربہ نہیں ہوا کوئی حکومت گورن کرنے کا، رن کرنے کا، چلانے کا، لوگوں کو کنٹرول کرنے کا، تو آپ کیسے پولیٹیکل فلاسفی دے سکتے ہو؟ جب آپ دو گے تو آپ وہی ہے، آسمان سے اوپر کی بات کرو گے، زمین سے نیچے کی بات کرو گے، درمیان والی دنیا کی بات نہیں کرو گے. یہ ہمارے ہاں ایکچولی ہے. ہمیں اپنے پولیٹیکل اسلام کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ. ہمیں ہماری پریکٹیکلٹی کہاں ملے گی؟ دیکھیں یہ کتنا پریکٹیکل ہے. اس کو پڑھنے سننے کے بعد نہیں لگتا کہ بندہ پولیٹیکل سسٹم کو نہیں سمجھا ہوا. یہ وہاں جا کے بیٹھ کے مشورہ دے رہا ہے. اب جو واقعتاً جو بادشاہ گورن کر رہا ہوگا نا، اس کو سمجھ آئے گی کہ یار مجھے کیا کرنا ہے. اس کی باتیں سارے سیاستدانوں کو سمجھ آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو ان کو تو الٹا سمجھ میں آئیں گی. آج ہم جب پولیٹیکل اسلام کی بات کرتے ہیں تو کس کو سمجھ میں آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سسٹم سے باہر بیٹھ کے ایک تھیوری دے رہے ہوتے ہیں، تھیورائز کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. ٹھیک ہے، ان کی اپنی کنٹریبیوشن تھی ایک جو ہمارے بڑے تھے، لیکن ہمیں پولیٹیکل اسلام کے اندر آئیڈیالسٹک اپروچ سے ریئلسٹک اپروچ کی طرف آنا ہے. اور وہ کیسے ہوگی؟ وہ ساری ہوگی آپ کی سیرت کے مطالعے سے، فقہ السیرہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب میں دین کو غالب کیا، آپ نے گورن کیا، آپ نے حکومت، ریاست، سیاست سب کچھ چلایا، عدلیہ بھی چلائی، پارلیمنٹ یعنی شورا بھی چلائی، سب کچھ چلایا، جنگیں بھی لڑیں. فقہ السیرہ کا جب آپ مطالعہ کریں گے گہرائی سے تو وہاں آپ کو پریکٹیکلٹی نظر آئے گی. اب بات سمجھیں. اور پھر یہ بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی تفسیر ہے. تو قرآن کے اندر جو سیرہ ہے، حدیث کے اندر جو سیرہ ہے، سیرہ کی جو جیسے ہمارا وہ فقہ السیرہ پہ پورا ایک کورس بھی ہے ہمارا. بیسیکلی پولیٹیکل اسلام کیا ہے وہ وہاں سے ڈرائیو ہوگا. اب صرف یہ کہہ دینا کہ جو ہے نا وہ دھوکہ، ہم اس کو ہم برا سمجھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الحرب خدا. اب بات سمجھ، جنگ تو ہے ہی دھوکے کا نام. ہم نے پارٹیکولرز میں گفتگو کی ہوئی ہے، صحیح بات یہی ہے. پارٹیکولرز میں اسے ایک حدیث کو لے کے مطلب کہیں کسی نے گفتگو کی ہوگی، لیکن ایز اے پولیٹیکل سسٹم پوری فقہ السیرہ کو سامنے رکھ کے ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ اس کو ڈیولپ کرنا، یہ کام نہیں ہوا. ما کان للنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض. کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قیدی بنائے یہاں تک کہ زمین میں خوب خون ریزی کر دے، کچل دے اس کو، بغاوت کو. جسے کہتے ہیں کہ بالکل ان کی کمر توڑ دے، اٹھنے کے قابل نہ رہے. ٹھیک ہے. اب کوئی اس کو کہے کہ جی یہ ظلم ہے، آپ کے جہاد کے کانسیپٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، میں کیا ویلی کو ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل اسلام میں جو اپروچ ہمارے یہاں پیدا ہوئی وہ ساری پیدا ہوئی آئیڈیالسٹک.
تھیوریٹیکل خلیفہ کی یہ صفات ہوں فلاں یہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کسی بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی. اب میرا فیلڈ ہے نا، مجھے کوئی مشورہ دے گا نا جس کا یہ فیلڈ نہیں ہے تو میں ہنس پڑوں گا، یار اس کو پتہ ہی نہیں ہے، بیکار کی باتیں کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ مطلب کیا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے جو سیاست میں بیٹھے ہیں نا، آپ جب اس طرح کی آئیڈیالسٹک اپروچ کے ساتھ بات کریں گے، آپ بھلے فلسفی ہوں، بھلے آپ پولیٹیکل تھنکر ہوں، وہ اس کو ہنسی مزاح میں اڑا دے گا. لیکن یہ پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ باتیں یہ آپ عوام عامت الناس کے سامنے رکھیں گے، ہر دوسرا جو سیاست میں جانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے یار بڑی کمال کی باتیں کی ہیں، سمجھ میں آتی ہیں. اچھا سیاستدان ایسے بنا جاتا ہے، اس کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. تو ہمیں پریکٹیکل اپروچ رکھنی ہے، اور یہ پیدا ہوگی فقہ السیرہ سے. فقہ السیرہ اور پھر یہ ہسٹری آف فلاسفی ہماری علم الکلام، مزید اس کو بھی اگر ہم پڑھ لیں، اس کو سامنے رکھ لیں، تو انشاءاللہ سے ہم ایک ایسا ماڈل ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں یہ کرنٹ رائج کنٹمپریری سسٹم ہے اس کو اچھے سے سمجھ کے اس کے اندر گھس کے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ اس کے اندر گھسیں. کسی حد تک حامد کمال الدین صاحب پریکٹیکل ہوئی ہیں، اب آ کے کچھ پریکٹیکل ہوئے، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود جب تک اس سسٹم کے اندر لوگ گھسیں گے نہیں، بیوروکریسی کے اندر، کہ یہ سسٹم کیسے ورک کرتا ہے. ہمیں ایک چھوٹا سا ادارہ یقین مانے یہ اسکول آف سوشل سائنسز بنانا پڑا ہے، اور اس کے بعد یہ سمجھ میں آئی ہے کہ سسٹم چل کیسے رہا ہے، تھوڑا بہت سمجھ میں آئی ہے. باہر بیٹھا ہوا آدمی کیسے اس کے اوپر تبصرہ کر سکتا ہے، اور کیسے اس کو گرانے کی بات کر سکتا ہے، یا کیسے اس کی ریفارمیشن کی بات کر سکتا ہے. ہم اس وقت جو ہے جیسے ہم مولویوں کے بارے میں کہتے ہیں نا وہ جزیروں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے ہاں پولیٹیکل اسلام والے بھی جزیروں میں بیٹھے ہیں. صحیح بات یہی ہے، وہ جتنی باتیں کر رہے ہیں وہ اس سسٹم سے علیحدہ رہ کے بات کر رہے ہیں، اس سسٹم کے اندر گھسے بغیر، اس کو سمجھے بغیر، اس کو سمجھ کے اسٹڈی کیے بغیر، سولوشن دیے بغیر. ہمارے ہاں پولیٹیکل اسلام میں اگر کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا نا جس نے صحیح معنوں میں سسٹم میں گھس کے سیاسی نظریات کو سمجھا، وہ ابن خلدون ہے. اس کے علاوہ لوگ نظریاتی باتیں کرتے رہیں، صحیح بات ہی آئیڈیالسٹک اپروچ ہے، وہ ایک افیون ہے. میں صحیح آپ کو بتاؤں، وہ ایک افیون ہے، مزہ دینے کے لیے بہت بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، بغدادی کی صورت میں پھر خلیفے ہمیں ملتے رہیں گے اگر ہمیں ویسے چاہیے. لیکن ایسی کوئی اسٹیٹ، ایسی کوئی ریاست جو دنیا کے اندر کوئی مقام رکھتی ہو، کوئی سپر پاور بن جائے، کوئی بڑی تہذیب سیولائزیشن کی نمائندہ بنے. ٹھیک ہے، دنیا اب دیکھیں نا افغانستان میں جیسے ہم دیکھیں سیاست کی سمجھ ہی نہیں ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پاکستان کے ساتھ پنگا. ٹھیک ہے، ہم بھی اس کو جو ہے وہ امارت اسلامی کہتے رہے. اب وہ امارت اسلامی یہ ہے کہ وہاں ہندوستان میں جا کے وہاں سے ایمبولینس سے تحفے کے طور پہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ چھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کی بھی غلطیاں، ان کی بھی غلطی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی اس وقت افغانستان کی ریاست کوئی ایسی ریاست ہے کہ جس کو دنیا آئیڈیالائز کرے، تو ہمیں آئیڈیالسٹک اپروچ سے نکلنا ہے. کبھی آئیڈیالسٹک اپروچ کے تحت بھی آپ کو اپرچونٹی مل سکتی ہے، لیکن اپرچونٹی مل بھی گئی تو آپ کی ریاست سسٹین نہیں کر پائے گی. یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ کا یہ انقلاب 30-40 سال سے زیادہ نہیں چل پائے گا جب تک آپ ریئلسٹک اپروچ میں سے خود سسٹم کے اندر گھس کے سسٹم کو سمجھ کے سسٹم کو درست کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. یہ ہمیں مکیالوی سے اس بات سمجھ میں آتی ہے، یعنی اپروچ سمجھ میں آتی ہے اس کی. اس نے ریئلسٹک اپروچ کی، آج پورا یورپ اس کی اپروچ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. ہم صرف اسلامسٹ جو ہیں اپنی اپروچ ریئلسٹک کر لیں آئیڈیالسٹک سے، تو ہم لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں. یعنی اگلے سمجھے نا کہ یار یہ اسٹیٹس کے پلرز ہوتے ہیں، یہ پلر یوں چلتا ہے، یوں کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام کی سیرہ کے اوپر غور کر کے. ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ اسیسینیشن کروائی ہے، سیرہ میں پڑھا ہے ہم نے، سیاسی طور پہ لوگوں کو مروایا ہے. جیسے وہ یہودی تھا، کیا نام تھا اس کا، کعب بن اشرف کو سارے کام ہوئے ہیں. بس صرف اس کو آپ نے ایک پولیٹیکل تھیری کی صورت میں بنانا ہے، اس کے بغیر کام ہی نہیں چل سکتا نا. جیسا کہ کویشچن تھا ان کا، جنہوں نے بات کی ریلیجن کو ایز اے ٹول کے طور پر استعمال کریں سیاستدان، تو یہ جو کنسیپٹ ہے کہ جو ریلیجیس بندہ ہے وہ حکمران یعنی کہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے پیچھے یہی ہے نا. اگر وہ ہوگا تو پھر تو وہ ریلیجن ہی ہے اس کے فرسٹ پریورٹی.
تو یہ جو کنسیپٹ ہے کہ مطلب پولیٹیکل بندہ ریلیجن کو ٹول کے طور پر استعمال کرے, یہ ریلیجیس بندہ جو ہے نا وہ حکمران کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تو اس کا کانسیپٹ ہے نا, ہمارے نزدیک یہ چیز. ہاں کس دور میں؟ ان کے دور میں بھی نہیں نا تھا حکمرانی میں ریلیجیس بندے نہیں نا تھے, اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسرے لوگ تھے سیکولر, وہ ریلیجن کو ٹول کے طور پر استعمال کرے. تو یہ اس دور میں بھی یہ کنسیپٹ یا اس طرح کا تصور کیوں تھا کہ ریلیجیس بندہ حکمران نہیں ہو سکتا؟ نہیں, وہ اس لیے نا کہ وہ ذرا نیرو مائنڈیڈ ہوتا ہے. اب بات سمجھ, نیرو مائنڈیڈ ہوتا ہے اور لوگوں کی فریڈم ختم کر دے گا ریلیجن کے نام پہ. تو اس وقت تک فریڈم, لبرٹی, یہ کانسیپٹ کافی مضبوط ہو چکے تھے. اور سر یہ جو ریئیکشن تھا یہ بھی عیسائیت کے یا چرچ کے خلاف تھا نا, اس کی رسپانس میں تھا چرچ کے. تو اس کو ہم ایسا یعنی کہ ہمارے تو اسلام ہے نا ہمارے پاس, اس کو اس کے ساتھ کیسے کمپیئر کر کہہ سکتے ہیں کہ ہاں دیکھیں بات وہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ بات ٹھیک ہے کسی حد تک. بعض اوقات احمد جاوید صاحب بھی اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ مذہبی ذہن ذہنی اعتبار سے پسماندہ بھی ہے اور اخلاقی بحران کا بھی شکار ہے. یہ جو موجودہ مذہبی ذہن ہے اگر اوپر آ جاتا ہے تو لوگ اس سے تنگ پڑیں گے. ہمیں ایسا مذہبی ذہن اوپر آنا چاہیے, اور اس میں کوئی, لیکن کیسا مذہبی ذہن؟ اخلاقی اعتبار سے بہت بہتر ہو, بہت اونچے لیول کے اوپر ہو, ذہنی اعتبار سے بہت براڈ مائنڈیڈ ہو. یعنی لوگوں کو فلیکسیبل کرے, لوگوں کو مطلب جو قدریں ہیں نا, جو ویلیوز ہیں, اکاموڈیٹ کرے. ہمارے یہاں دیکھیں دوسرے مسلک کو برداشت نہیں کرتا مذہبی ذہن. ایک مسلک والا دوسرے مسلک کو برداشت نہیں کرتا. اب ایک مسلک والے کی حکومت آ گئی تو مجھے بتائیں وہ دوسرے مسلک کو برداشت کرے گا؟ وہ تو اندر کھاتے جنگ چھیڑ کے بیٹھ جائے گا اسٹیٹ کے اندر. اچھا, وہ جو سیکولر والا ہے اسے مسلک کی پرواہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ چل جاتا ہے, وہ سارے مسالک کو اکوموڈیٹ کر دیتا ہے. وہ بریلوی کے ساتھ بھی بیٹھ جاتا ہے, شیعہ کے ساتھ بھی بیٹھ جاتا ہے. ابھی آپ کے مطلب وہ آئے ہوئے ہیں ایران کا وفد, ٹھیک ہے, ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے قوم چلانی ہے تو قوم تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کا نام نہیں ہے نا, وہ تو سارے سٹیک ہولڈر سے مل کے بن رہی ہے. اس میں کرسچنز بھی ہیں, اس میں ہندو بھی آ جاتے ہیں آپ کے انٹیریئر سندھ میں, اور بھی سیکولر بھی آ جاتے ہیں, ہو سکتا ہے ایتھیسٹ بھی آ جائیں. اب سب کو چلانا کیسے چلانا ہے, ٹھیک ہے, یہی تو سمجھداری ہے, یہی تو دانش مندی ہے. سر موجودہ جو نظام ہے یہ تو پھر پروڈیوس ہی نہیں کر سکتا ریلیجیس, نہ ایجوکیشن سسٹم پروڈیوس کر سکتا ہے اس طرح کا بندہ, اور نہ جو دوسرا سسٹم ہے وہ ایسا ریلیجیس مائنڈ سیٹ کا بندہ پروڈیوس کر سکتا ہے. یہ بات آپ کی بہت حد تک ٹھیک ہے کہ اس وقت ہمارے جو مدارس ہیں وہ اتنا براڈ مائنڈڈ پروڈیوس نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کو جس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے تو وہاں وہ دوسرے کے بارے میں یہ وسعت ظرفی یا اکاموڈیٹ کرنا یہ سوچ ہی نہیں سکتے. تو اس لیے اس کو مطلب یہی جو ہم نے فوکس کیا نا, ہم نے فوکس کیا یونیورسٹی گریجویٹس کو, اس لیے فوکس کیا کہ ان کے اندر یہ وائرس نہیں ہے. یہاں یونیورسٹی گریجویٹس میں سے کچھ اس طرف آ جائیں, دین کے ساتھ جڑ جائیں, لگ جائیں, اس میں کھپ جائیں, یہ تو کچھ اس قسم کی دانش, وزڈم, عقل, بصیرت, فہم, ٹھیک ہے, کہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کر لیں, اتحاد امت, ان کو تو سمجھ میں آ سکتا ہے. وہ جو اس لائن سے آ رہے ہیں نا وہ بہت مشکل ہے. یہ بات ٹھیک ہے, وہاں اتنی ذہن اتنا نہیں, وہاں ذہن بہت تنگ ہے. وہاں تو اگر آپ یہ بات کریں گے نا کہ ذہن کھولیں, فتوے شروع ہو جائیں گے. ذہن تنگ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایکسپوجر نہیں ہے نا, ایکسپوجر نہیں ہے دنیا کے معاملات. ایسے ہی. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا